السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ نمبر 45 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چاند کی چاندنی سے بے بہرا گھنگور بادلوں بھری سرد بھیگی اس سہانی اور دل فریب رات کا اختتام روشن مگر دھند میں لپٹی خون کی بھری کھنکتی صبح کے ساتھ ہوا۔ رات بھر نشہ بن کر قطرہ قطرہ سرکتی تاریکی کا پردہ بادلوں کے عقب میں دبکی مارے سورج کی ہلکی بلکہ بالکل ہلکی جھلکی سے چاک ہوا۔ کونپلوں اور گلوں کی بھینی بھینی خوشبو سرور بخش ہواؤں کے سنگ ہلکی سے سرکی ہوئی کھڑکی سے پار ہوتی پورے کمرے میں رقص کرنے لگی۔ کمرہ ان کی ملی جلی خوشبو سے تازہ دم ہوا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ جو صبح فجر سے شروع ہوئی تھی اب 7 بجنے پر بھی جاری و ساری تھی۔ باہر دلوں کو بیمان کرتا خوشگواریت میں لپٹا حد درجہ حسین موسم تھا، جبکہ ایسے سہانے موسم کی شدید سرد صبح میں اندھیرے کمرے میں بند ایک دوسرے سے لپٹے وجود ہر چیز سے بیگانہ ایک میٹھی اور گہری نیند سو رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ان کے لیے گویا کوئی میٹھی سریلی دھن تھی جو ان کی آواز سے بھی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی۔ رات بھر تابڑ توڑ برستی برکھا کا زور صبح ہوتے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ فضا میں پرسکون سکوت چھایا ہوا تھا۔ برکھا تو چلی گئی مگر ہر چیز پہ اپنے بھیگے پن اور خنکی کا واضح اثر چھوڑ گئی۔ مگر ایک ایسی برکھا بھی رات بھر برسی تھی جس نے سرد کی بجائے پرحدت اثر چھوڑا تھا اور اسی کی گرمائش میں لپٹا اثر دو تن کو الگ ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کمرے میں جہاں رات بھر لیمپ کی مدھم روشنی کا راج تھا اب وہاں مکمل تاریکی ناچ رہی تھی۔ کھڑکیوں کے آگے پردے جھول رہے تھے، پنکھ پھیلا کر ٹھنڈی ہوائیں ہم رقص تھیں اور پردوں کے لہرانے کے سبب کچھ دیر بعد کمرہ ہلکا سا روشن ہو جاتا مگر جیسے ہی ہوا اپنے پنکھ سمیٹتی کمرہ پھر سے تاریکی کی چادر اوڑھ لیتا۔ بادلوں کی ہلکی پھلکی گرج ابھی بھی وقفے سے جاری تھی، یوں جیسے پھر سے کل کی طرح برس پڑنے کا ارادہ ہو۔ سورج جو کچھ وقت قبل اپنی جھلکی کے لیے آیا تھا اب کالی گھنگور گھٹاؤں کے غلاف میں سو گیا تھا۔ موسم پھر سے یکدم تغیر ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اندھیرا چھانے لگا، ہواؤں نے مزید زور پکڑ لیا اور تو ایسے میں بادل کیسے پیچھے رہتے، انہوں نے بھی اپنی دل کو دہلا دینے والی بولی بولنا شروع کر دی۔ ہلکی ہلکی گرج سے اب دھماکے دار گرج کا آغاز ہوا ہو تو بیڈ پہ خواب خرگوش کے مزے سے لطف لیتا ایک وجود ہڑبڑا کر اٹھا۔ آنکھیں کھلی تو سوائے گھوپ اندھیرے کے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ چند لمحے تو یوں لگا جیسے آنکھیں کھلی ہی نہیں، بند آنکھوں سے جاگ آ گئی ہو، مگر پھر جب پلکیں جھپکا کر خود کو یقین دلایا کہ یہ بند نہیں بلکہ کھلی آنکھوں کا اندھیرا ہے تو ہاتھ کو ٹٹول کر سائیڈ لیمپ آن کیا۔ تاریکی میں ڈوبا کمرہ مدھم سی روشنی سے نہا اٹھا۔ کمرہ کیا روشن ہوا، کھلی آنکھیں لیے لیٹے وجود نے آنکھیں پھاڑ کر یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیا۔ آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ یہ میں ایزل کے کمرے میں کیا کر رہا ہوں؟ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ چہرے پر ناسمجھی بھرے تاثرات لیے وہ خود سے سوال گو ہوئے اور جلدی سے اٹھنا چاہا مگر تبھی اپنے اوپر ایک بھار سا محسوس ہوا جس کے سبب وہ اٹھتے رہ گئے تھے اور نظریں اپنے وجود پر ڈالی تو دنگ ہی رہ گئے۔ ان کے وجود پہ وہ وزن کسی بے جان چیز کا نہیں بلکہ ایک انسانی وجود کا تھا، اور وہ جو وجود ایزل کا تھا جو مزے سے ان کے سینے پر سر اور پیٹ کے گرد بازو حائل کیے سو رہی تھی۔ ایزل؟ ان کے لبوں سے بے یقینی بھری سرگوشی میں لپٹی پکار نکلی۔ اس سے قبل کہ وہ اسے دیکھتے بس یہی سوچے جاتے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک بیڈ پہ کیوں ہیں، ان کی نظریں اپنے اور ایزل کے لباس پہ جا ٹھہری۔ وہ سلیو لیس ٹاپ اور ٹراؤزر میں موجود تھی جبکہ وہ خالی جینز پہنے ہوئے تھے اور شرٹ تو سرے سے ہی غائب تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میری شرٹ کہاں ہے اور ایزل کا ایسا لباس؟ وہ آنکھیں پھاڑے شدید گھبرائے ہوئے ہکلا کر بمشکل بولے۔ خود کو اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لباس میں دیکھ کر انہیں حد درجہ شرم محسوس ہو رہی تھی مگر اس سے بھی کہیں زیادہ ان کا دماغ یہ سب دیکھ اور سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ وہ دونوں اس طرح ایک ساتھ کیوں ہیں۔ اف خدایا، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ آخر کیا ہے؟ وہ اپنا سر پکڑے شوق نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے، شاید نہیں بلکہ یقیناً میرا خواب ہے۔ میں بھلے ایزل کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کنڈیشن میں کیوں ہونے لگا؟ یقیناً یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لفظ دھوکہ لبوں کے اندر ہی دم توڑ گیا جب آنکھیں بری طرح ملنے کے بعد بھی انہیں یہی سب دکھائی دیا۔ وہ اس قدر الجھے ہوئے تھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دیوار پہ سر مارے۔ میں رات میں یہاں آیا تھا اور ایزل کو سب بتایا تھا، اپنے دل کا حال، اپنے دل کی ایک بات، اور پھر سے آگے انہوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ پھر کچھ اور سوچنے بولنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہی نہ باقی بچی۔ بولتے بولتے ان کی نظریں ایزل کی کمر پر جا ٹھہری تو الفاظ اپنی موت آپ مر گئے۔ وہ جہاں تھے وہیں شل ہو گئے، ساکت، برف بالکل ششتر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس لمحے، ہاں بالکل اسی لمحے ان پہ گویا کمرے کی چھت آ گری تھی بلکہ پورے کا پورا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا ان کے اوپر، اور اسی پہاڑ تلے انہیں لگا کہ وہ مر چکے ہیں مگر نہیں، ابھی تو سانسیں باقی تھیں۔ ایسی آسانی سے رہائی کیسے مل جاتی بلا انہیں؟ ان کی آنکھیں جو کچھ وقت کچھ پھٹی سی تھیں اب گویا ابل کر باہر آنے لگیں۔
ان کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی. پورے کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا. بلکہ نہیں، وہ تو جام ہو چکے تھے، بالکل ساکت، جیسے سانس بھی بند ہو چکی اور دھڑکنیں بھی، بلکہ دل تو گویا پھٹ ہی چکا تھا. پورا وجود دھماکوں کی زد میں جکڑا جا چکا تھا. اپنے ارد گرد چاروں اطراف ہی دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے. تمہارے دل، تمہاری سانسوں اور جسم پہ فقط میرا ہی حق ہے. تو پھر مجھے آج اپنی ساری دھڑکنیں مجھے بخش دو، اپنی ایک ایک سانس میرے نام کر دو، اور اپنا یہ جسم آج اپنے آقا کو سونپ دو. میں اس پہ اپنی ملکیت جتانا چاہتا ہوں. ان کے سماعتوں سے اپنے ہی الفاظ گونجے تو لگا جیسے کسی نے گرم تپتا سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں انڈیل کر چمڑی ادھیڑ ڈالی ہو. رات میں جیسے انہوں نے سرتا پا اپنے اقرار دے کر اس سے ان کی قربت مانگی تھی. جس جسم پر وہ رات میں اپنی ملکیت جتانے کی بات کر رہے تھے، اب اس پہ ان کی ملکیت کی مہر جا بجا لگ چکی تھی، اور یہی مہریں دیکھ کر تو ان کا دماغ پھک سے اڑا تھا. وہ شل وجود لیے ہکا بکا ایزل کے شان اور کمر کو دیکھتے گئے، جہاں ان کی ظالمانہ شدتوں کے جا بجا سرخ نشان پڑ چکے تھے. یہ نشان انہیں پاگل کرنے لگے. انہیں لگا جیسے وہ لیٹے لیٹے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، یا ان کا دماغ پھٹ ہی جائے گا. اور یہ وجود آج اپنے آقا کو سونپ دو. میں اس پہ اپنی ملکیت جتانا چاہتا ہوں. تم سر تا پا میری ہو نہ، تو سر تا پا میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں. تمہارے وجود کی ایک خوبصورتی کا رنگ اپنے اندر گھولنا چاہتا ہوں، اور بہت کچھ چاہتا ہوں. ایزل پلیز مجھے مت روکنا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا. اپنے بے باک اور واضح مطلب لیے الفاظ ان کے سماعتوں میں ایک بار پھر سے گونجے تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھے اور جلدی سے ایزل کو خود سے پیچھے ہٹاتے بیڈ سے اتر کر یوں دور بھاگے جیسے یہ کمرہ نہیں بلکہ کوئی ہولناک کھنڈر ہو، اور وہ ایزل نہیں بلکہ کوئی بھوت ہو. ایزل تھوڑا سا کسمس آئی اور پھر سے کروٹ لے کر لیٹ گئی. تو اب کہ ان کے سامنے ٹاپ سرک جانے کے سبب جھانکتا اس کا پیٹ ظاہر ہوئے تو اس سر پہ مزید ہتھوڑے برسے. اس کے پیٹ پہ دانتوں کے نشان واضح تھے، جنہیں دیکھ کر وہ چکر کھا کر گرنے کو ہوئے، مگر پھر جلد دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالنے کی صحیح کی. اس کا جسم سرخ نشانوں سے بھرا پڑا تھا. اس کے بازو بھی ان کی جارحیت بھری محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی. بلکہ نہیں، یہ محبت تھی ہی کب؟ یہ محبت ہرگز نہیں تھی، یہ تو وحشی پن تھا. بہت نیند آ رہی ہے نا تمہیں؟ ڈونٹ وری، آج تمہاری ساری نیندیں اڑا دوں گا. اسے عقب سے باہوں میں بھر کر اس کے کان میں بولا گیا. یہ زومانی جملہ انہیں اپنی سماعتوں میں گونجتا میں سنائی دیا. نیند تو ان کی بھگ سے اڑی تھی، ہوش تو ان کے بری طرح اڑے تھے. سوچ لو جانے من، میری قید میں جو جذبوں کی شدت ہے وہ خود پہ سہنا تمہارے بس کی بات نہیں. یہ نہ ہو کہ رہائی کے لیے تڑپ اٹھو. آج تمہیں اپنے ہر ایک رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں. اپنی چاہت کا ہر رنگ تمہارے ہر انگ میں بھرنا چاہتا ہوں. تمہارے نازک بدن کی ملائمیت کو اپنے ان ہاتھوں سے محسوس کرنا چاہتا ہوں. ایزل سویٹ ہارٹ. ایک ایک کر کے بھولا ہوا سب سے یاد آ رہا تھا. رات کے سبھی مناظر فلم کے مانند ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے. اف، اتنے شرمناک الفاظ، ایسا گھٹیا پن میں آخر کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ میرا وہم ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا. دور دیوار کے ساتھ لگے وہ بے یقینی سے بڑبڑاتے اپنا سر تھامے بری طرح دیوانے پن کا شکار ہو رہے تھے. جو ہوا اس کی مسلسل نفی کرتے وہ اس وقت بھی اپنے آپ میں نہیں لگ رہے تھے. تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں یہ درخت کے پودے کے آسمان کوئی بھی تمہیں نہ دیکھ سکے. اگر کوئی دیکھے تو صرف میں. یہ ہوا بھی تمہیں چھو کر نہ گزر سکے. اگر کوئی چھوئے تو صرف میں جو بھی چاہوں، جو بھی کروں، تم مجھے نہیں روک سکتی. جانے من، روکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ حق تم نے ہی مجھے دیا ہے، اور مجھے میرا حق پورا استعمال کرنا اچھے سے آتا ہے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میں نے کیوں کیا یہ؟ میں نے اپنے حق کا غلط استعمال کیوں کیا؟ ہاں، ان کی بے یقینی انکا ہو رہی تھی. وہ پاگلوں کی مانند اپنے بال نوچ رہے تھے. جب خود ہی قاتل حسن لیے بھیگے وجود کے ساتھ میرے قریب رہوگی تو پھر میں تو ایسے چکھنا چاہوں گا ہی. انہیں اپنی نظروں کا اس کے وجود کے آر پار ہونا یاد آیا تو ان کا جی چاہا کہ وہ شرم سے ڈوب مرے. تمہیں سردی لگ رہی ہے نا؟ کپڑے چینج کرنے ہیں نا؟ تو آؤ، لیٹ می ہیلپ یو. جانے من، تمہاری آج کی رات میرے ساتھ اسی بیڈ پر انہی باہوں میں گزرے گی سویٹ ہارٹ. آج فارس تمہیں بیڈ سے ایک قدم بھی نیچے نہیں اتارنے دے گا. آج نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہ تمہیں مجھے چھوڑنے کی اجازت دوں گا. آج کی رات ہم دونوں کی ہے ایزل، اس لیے نہ ہی آج کو احتجاج چلے گا، نہ ہی مزاحمت کام آئے گی. آج بس تم اور میں، اور یہ شور کرتا جذبات ابھارتا موسم. نہ ہی کوئی انکار، نہ ہی کوئی جواز، بس اسبات و اقرار اور مدہوشی بھرا طلسم جس میں ہم دونوں کو ڈوبنا ہے. میرے پیار کی بارش چاہتی ہے کہ اب زور پکڑے اور چھم چھم تمہارے جسم پہ برسے. اس کی برس کو خود پہ سہنے اور سرتا پا ڈوبنے کے لیے خود کو تیار کر لو میری جان. یا اللہ، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ مجھ سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ کیوں اس قدر بہک گیا میں؟ ایک لڑکی کی عزت کو داغدار کر ڈالا، اور لڑکی بھی وہ جس کی عزت پہ ذرا سا حرف، ذرا سی آنچ تک برداشت نہیں مجھ سے، جس پر ذرا سی گندی نظر بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. میں آج اسے اپنی ہی وحشت کا نشانہ بنا ڈالا. وہ دیوانہ وار دیوار پر مکے برساتے، ہسٹریائی ہوتے فرش پر بیٹھتے چلے گئے. کیوں کیوں کیوں؟ ان کے ہاتھ سرخ انگارہ ہوتے چلے گئے، مگر وہ پوری قوت سے انہیں دیوار پہ مارتے، انہیں زخمی کرتے رہے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا آپ بھی وہیں ختم کر ڈالیں. وہ سب اس لیے نہیں کہا تھا. آپ کا مجھ پر حق ہے آقا، دل و جان سے حق ہے، مگر اس حق کا استعمال آپ اس طرح قبل از وقت مت کریں.
میں ایسا نہیں چاہتی، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے آقا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میرے لیے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کی باتیں، آپ کی یہ جسارتیں مجھے دنگ کر رہی ہیں، بے یقین کر رہی ہیں۔ کیوں آقا؟ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ یہ سب؟ آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ آپ آئیں میرے ساتھ، ہم گھر چلتے ہیں۔ آپ کے سر میں درد ہے نا، اسی لیے آپ کی شاید طبیعت۔ کتنا سمجھایا تم نے مجھے، مگر میں نے کیا کیا؟ میں تمہارے لفظوں کا دم توڑتا گیا۔ تف ہے تجھ پہ فارس، تم آخر ایسا کیسے کر سکتے ہو، وہ بھی ایزل کے ساتھ؟ وہ خود کو شدید لعنت و ملامت کرنے لگے۔ نہیں آقا، ایسا مت کریں، یہ غلط ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے جانے دیں آقا، ایسا مت کریں نا۔ کیسے اس نے تڑپ کر فریاد کی تھی کہ اسے رہائی بخش دیں، مگر ان کے کان پہ تو گویا جوں تک نہ رینگی۔ میری چاہت کا صحیح وقت یہی ہے، اور محافظ تو میں تمہارا ہمیشہ رہوں گا، کیونکہ کچھ غلط نہیں کر رہا میں ایزل۔ میں تو بس اپنی ایزل کو اس سے چرانا چاہتا ہوں، اسے اپنے اندر کہیں چھپا لینا چاہتا ہوں۔ تم میری ہو تو پھر کس بات کا خوف اور کیسی فکر؟ میں اتنا پاگل، اتنا اندھا کیسے ہو گیا کہ اپنی ہی عزت کی عزت لوٹ ڈالی، اور پھر بھی کہتا رہا کہ میں اس کا محافظ ہوں؟ نہیں، میں محافظ نہیں ہوں، میں وحشی ہوں، درندہ ہوں، جانور ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ وہ رو پڑے تھے، ہاں وہ گھٹ گھٹ کر رو پڑے تھے۔ آج ان پہ پہاڑ ٹوٹا تھا، وہ مرنے کو جگہ تلاش کر رہے تھے، وہ خود کو وحشی درندہ کہہ رہے تھے، کیونکہ انہیں ایزل کے وجود کو نوچنا، بھنبوڑنا یاد آ رہا تھا۔ میری خوف سے جان نکل رہی ہے آقا، جس حق کی آپ طلب کر رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے کہیں پچھتاوا ہی نہ بن جائے۔ کیا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آ رہا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے واقعی خیال نہیں آیا ایزل، میں واقعی پچھتا رہا ہوں، اور یہ پچھتاوا میری سانسیں روک رہا ہے، میری جان لینے کو ہے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ لڑکھڑاتے ہوئے مرے مرے قدموں کے ساتھ بیٹھ کے قریب آئے، اور گہری نیند سوئی روئی روئی سے ایزل کو دیکھتے اپنے پچھتاوے کا اظہار کرنے لگے۔ ہاتھ پہ ساختہ کمبل کی جانب اٹھے اور اس کے وجود کو کندھوں تک ڈھانپ گئے۔ آج تمہارے آقا نے خود کو تمہاری نظروں میں گرا لیا ایزل، آج میں تمہارا مجرم بن گیا، تمہاری عزت کا لٹیرا ہوں میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوئی ہوئی ایزل کو دیکھتے ہوئے وہ لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے رندھی آواز میں بولے، تو چھڑوا کیوں نہیں لیتی اس خوف سے پیچھا؟ جاؤ نا، چلی جاؤ پھر یہاں سے، جاؤ، اور دوبارہ مجھ پہ اپنا بھی کوئی حق جتانے کی کوشش مت کرنا۔ انفیکٹ جب تم مجھ سے اپنے سارے حق چھین لو گی تو مت بھولو کہ کوئی اور بھی ہے جسے یہ تمام حق حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر اسے وہ تمام حق حاصل ہو گئے تو ساری زندگی پچھتاؤ گی ایزل۔ تم ترستی اور تڑپتی رہو گی مجھے یہ سارے حق تمہارے بہن پہ لٹاتا دیکھ کر۔ اپنے ہی دھمکی آمیز لفظوں پر انہوں نے شدت سے آنکھیں میچیں۔ کیسے وہ فریاد کرتی رہی، مگر وہ اسے چھوڑ کر انم کو اپنانے کی دھمکی لگا کر مجبور کرتے رہے۔ میں اتنا گھٹیا، اتنا بغیرت تو نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، کیوں کرتا رہا ایسے؟ کیوں تمہاری فریاد نہ سنی، کیوں تمہیں دھمکیاں لگاتا رہا؟ وہ اس کو یکٹک دیکھتے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولے، آقا پلیز، آقا پلیز، پلیز رک جائیں، آقا خدا کے لیے اب تو چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں پلیز، پلیز آقا میرے ساتھ اب مزید ایسا کچھ بھی مت کریں، میں آپ کی مزید ایسی قربت نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی آقا، میرے ساتھ ایسا مت کریں، چھوڑ دینا مجھے۔ اس کا بلک بلک کر رونا یاد آیا، اس کا خدا کے واسطے دینا یاد آیا تو وہ شرمندگی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے مت روکیے گا، آپ کو میری قسم ہے آقا، خدا کے لیے مجھے اب مت روکیے گا۔ اس کا رو رو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کرنا بھی یاد آیا تو ان کے آنسوؤں میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی، وہ اور بھی روانی سے بہنے لگے۔ بہت ظلم کیا ہے میں نے تم پہ، بہت تکلیف پہنچائی ہے تمہیں، میں نے تمہارا مان توڑ دیا ایزل، پلیز مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میرے اس گناہ کی مجھے معافی دے دینا۔ میں تو ساری زندگی خود کو اس گناہ میں معاف نہیں کر پاؤں گا، ساری زندگی بھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑے رکھوں تو معافی کے لائق نہیں، مگر پھر بھی مجھے معاف کر دینا ایزل، ورنہ میں شاید خود کو کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ یوں کھوئی کھوئی سی کیفیت کے ساتھ بولے جیسے واقعی ابھی کے ابھی خود کو کچھ کر ڈالیں گے، کیونکہ اس وقت وہ ایک نارمل نہیں بلکہ نفسیاتی انسان معلوم ہو رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے دھڑام سے گھٹنوں کے بل نیچے گرے اور بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچنے لگے، تو کبھی سر پر ہاتھ مارنے لگے جیسے کوئی پاگل مجنوں ہو، نفسیاتی ہو، اور وہ ایسے ہو بھی رہے تھے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا جو انہیں لگا تھا، بہت بڑا صدمہ تھا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ ان کی اس وقت کیا حالت تھی وہ بیان کرنے سے قاصر تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی زندگی سے گزری رات کو مٹا ڈالیں، ختم کر ڈالیں، یا پھر اپنا وجود ہی اس گناہ کے بعد اس صفائی ہستی سے مٹا ڈالیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم اٹھو اور مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، میں نے جو بھی کیا ہے اس سب کے بعد میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گا ایزل۔ کاش یہ سب کرنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، کاش اس روز میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا، مر جانا چاہیے تھا، مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ بیڈ کے ساتھ فرش پر دو زنوں بیٹھے وہ بیڈ سے سر ٹکائے بلک بلک کر رو پڑے اور زور زور سے اپنا سر بیڈ کے ساتھ مارتے ہوئے خود کو اذیت پہنچانے لگے۔ بیڈ ہلنے کے سبب ایزل کا سویا ہوا وجود بھی ہلنے لگا ہے، اس کی نیند بھی ٹوٹنے لگی تھی۔
وہ جو کب سے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی، کسمسا کر مندی مندی آنکھوں کے پپوٹے مسلتی اٹھ بیٹھی، مگر ابھی اٹھی ہی تھی کہ سر بری طرح چکرایا اور سر تھامے کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، مگر چند پل ہی گزرے تھے کہ کسی کی سسکیوں نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اٹھمبے سے سر اٹھایا تو بیڈ کے ساتھ سر جوڑے فرش پر بیٹھے وہ آقا فارس تھے، جو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ انہیں اس طرح روتا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اس طرح تو بس وہی روتی تھی، مگر آج اچھا خاصا سمجھدار مرد اس کے بیڈ سے لگا یوں رو رہا ہے جیسے اسے کوئی اپنا مر گیا ہو، مگر نہیں، مرے تو وہ خود تھے، پل پل مر رہے تھے، پل پل تڑپ رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا، جو چاہ رہا تھا چلا چلا کر اپنا آپ نوچ ڈالیں، مگر بس بیڈ کی چادر کوئی مٹھیوں میں جکڑ سکے اور سر جھکائے سے سکتے رہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، جبکہ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر ایزل کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ وہ بے چین ہوتی، بے صبر ہوتی، لپک کر انہیں سنبھالنے کو ہوئی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، مت روئیں، مگر جسم پہ جا بجا درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، بدن ٹوٹ رہا تھا، ہلنا دشوار ہو رہا تھا، وجود کے اندر جسے جلتا تنور محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، بیٹھے بیٹھے بھی سر بے حد بھاری ہو رہا تھا، یوں جیسے ابھی چکرا کر گر جائے گی، مگر ایسا کیوں ہو رہا تھا، کیوں اس کا جوڑ درد سے چور ہو رہا تھا؟ اس سوال کا جواب بھی اسے جلد مل گیا جب اس کی نظریں کسی کی شدتوں کی نشانیوں سے بھرے اپنے وجود پہ جا ٹھہری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنا حال اور ان کا شرٹ سے بے نیاز وجود دیکھ کر وہ وہیں بم جو آقا فارس پہ پھٹا تھا اس پہ بھی پھٹا تو وہ جہاں تھی وہیں منجمد ہو گئی۔ اس نے شرم سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر خود کو دیکھا اور ایک نظر انہیں، اور پھر گویا ہاتھ پاؤں بلکہ پورا جسم گویا سن ہو گیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات، جب اس کے من پسند شخص، اس کے محبوب نے اس سے دل فریب طریقے سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا تھا، اس رات کا اختتام اس قدر خوفناک اور دہلا دینے والا ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا محبوب، جسے اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تھا، مان تھا، وہی آج اس کا مجرم بنا، شرم اور پچھتاوے سے سر جھکائے اس کے آگے رو رہا تھا، اس لیے کہ اس نے وہ اعتبار، وہ مان صرف توڑا نہیں بلکہ بری طرح سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے اعتبار اور مان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے، اس کی عزت کو روند ڈالا تھا، وہ بھی اتنے ظالمانہ طریقے سے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے، جسے اپنا محافظ مانتی ہے، جس کی پناہوں میں خود کو ہر خطرے، ہر بری طرح نظر سے محفوظ کرتی ہے، آج اسی کے ہاتھوں اپنی عزت کا جنازہ نکلوا چکی ہے۔ رات جو کچھ بھی ہوا، الف سے یہ تک کہ ایک کے بعد ایک سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے بھی چلنے لگے تھے۔ کیسے وہ رات بھر اس سے پیار کا اظہار کرتے رہے، اسے اپنی شدت بھری محبت کا یقین دلاتے رہے، کتنا خوبصورت تھا وہ سب، مگر پھر ان کی وہ ذومانی باتیں، ان کا پاگل پن، اس کی ہر التجا، ہر فریاد کو نظر انداز کر کے اس کے وجود پہ اپنی ظالمانہ ملکیت جتانا، ان کا دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑنا یاد آنے لگا تو کمرے میں اب صرف آقا فارس نہیں بلکہ اس کی سسکیاں بھی گونج اٹھیں۔ شدید خوشمگی اور شکوہ سے لبالب بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی، منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی، خود بھی زاروں کی تار رونے لگی، جبکہ دوسرا ہاتھ بے ساختہ کمبل کی جانب کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، وہ سب جو میں مر کر بھی تمہارے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ جانے کیسے وہ سب رات مجھ سے ہو گیا، مجھے نہیں معلوم ایزل، میں نہیں جانتا میں اتنا کیسے گر گیا، میں کیوں انسان سے حیوان بن گیا، وہ بھی تمہارے ساتھ غلط کرنے کے لیے۔ آنسوں کے درمیان اٹک اٹک کر وہ مشکل بولے تو ایزل نے شدت درد سے آنکھیں میچ ڈالی۔ وہ شرم سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، بیڈ شیٹ کو اتنی سختی سے مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا کہ ہاتھوں اور بازوؤں کی رگیں تنائی تھیں، ہاتھ زخمی ہوئے پڑے تھے۔ ان کے سختی سے بیڈ شیٹ کو جکڑتے ہاتھ دیکھ کر ایزل کو ان کے وہ ہاتھ یاد آ گئے جو رات بھر اسے بھی ایسی سختی سے جکڑے اپنی منمانیاں کرتے رہے تھے۔ وہ کیا بتاتی انہیں کہ اس کا کیا حال تھا، نقصان تو اس کا ہی ہوا تھا، عزت تو اس کی خراب ہوئی تھی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ اپنی عزت کا سب سے بڑا رکھوالا مانتی تھی، اتنا بڑا رکھوالا کہ جس کے آگے وہ بے لباس بھی کھڑی ہو جاتی اور اپنی باہیں اس کے لیے کھول دیتی تو وہ دو زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ کر اس کی کھلی باہوں کو اس مقصد کے پیش نظر دھتکار دیتا اور ایک تمانچہ مزید مار کر اسے بالباس ہونے کا حکم جاری کرتا، فوراً سے قبل نظریں پھیر کر اس کے سامنے سے چلا جایا چاہتا، مگر اس کا ایمان بری طرح پیروں تلے مسل دیا گیا تھا۔ وہ بے لباس ہوئی نہیں تھی، اسے کیا گیا تھا، اس نے باہیں نہیں کھولی تھی، مگر اس کی باہوں میں زبردستی خود کو سمایا گیا تھا، واضح لفظوں میں اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اور وہ زبردستی کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا رکھوالا تھا، اس کے اپنے آغا فارس تھے، جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، اسی نے اس کے اندھا دھند یقین کو دو کوڑی کا کر چھوڑا تھا، اور وہ اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے اب رو رو کر معافی مانگتے شخص کو مشتعل بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کاش ایزل اس وقت فریاد کرنے کی بجائے میری ان گھٹیا باتوں اور بے باک عمل پہ تم نے مجھے تھپڑ مار دیا ہوتا، کاش تم ہمیشہ کی طرح مجھے دھکا دے کر مجھ سے دور بھاگ جاتی، یا کاش میری جان لے لیتی، مگر کیسے بھی کر کے خود کو مجھ سے اور مجھے خود سے دور کر لیتی، تم نے کیوں نہ کیا ایسا ایزل؟ بیڈ سے سر پھوڑتے وہ اس سے شکوے گلے کرنے لگے کہ کاش وہ کسی طرح انہیں روک لیتی یا ان کی درندگی کا نشانہ بننے سے کسی طرح خود کو بچاتی، بھاگ جاتی،
وہ شکوے گلے کر رہے تھے، جبکہ ایزل خود بھی بری طرح پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ان کے سامنے سے چلی جاتی، مگر ان کے وہ الفاظ کہ وہ اسے چھوڑ کر اس کی بہن کا ہاتھ تھام لیں گے، اس کے سارے حق انم کو دے ڈالیں گے، وہ کیسے سہ پاتی؟ وہ نہیں سہ پائی تھی، ان کی یہی دھمکی تو اسے مار گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسی دھمکی سے تو اس کا برا وقت شروع ہوا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی اس نے تب رک کر، اور اس غلطی کا احساس اسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ جب بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے ہوئے تھی، اب مزید روک نہ پائی اور انہیں آزاد چھوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں تو پاگل ہو گیا تھا، ساری شرم و حیا بھول بیٹھا تھا، بے غیرت بن گیا تھا، ہوس کا شکار ہو گیا تھا، مگر تم کیوں میری دھمکیوں میں آ گئی؟ لعنت بھیجتی میرے غصے پہ، میری ناراضگی پہ اور چلی جاتی، مگر تم نہیں گئی ایزل، تم کیوں نہ گئی؟ کاش تم وہ خود کو لعنت و ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی شکوے کر رہے تھے، اور اپنے قریب اٹھنے والی سسکیوں پہ وہیں لب بستہ ہوئے، اور ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو چند ثانیوں کو پتھر ہی ہو گئے۔ وہ جاگ چکی تھی، کب جاگی نہیں جانتے تھے، مگر وہ ایک ہاتھ سے خود کو کمبل میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ مزید سر تک شرم میں ڈوبتے چلے گئے۔ ان کی وحشت کا نشانہ بننے کے بعد وہ خود کو ڈھانپے ماتم کر رہی تھی، ابھی بھی خود کو چھپائے خود کو ان سے غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کا مر جانے کو جی چاہا تھا۔ ایزل میری جان، کب سے پتھر بنے بیٹھے ان کے وجود میں جنبش ہوئی تو بے چین ہوتے اٹھے اور اس کی طرف بڑھے۔ خبردار جو آپ میرے قریب بھی آئے، خبردار جو آپ نے ایک قدم بھی میرے قریب آنے کو اٹھایا۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑ اٹھی تو ان کا اٹھتا قدم اس دھاڑ پہ وہیں پتھر ہوا۔ وہ رات میں تو اس طرح نہ روک پائی تھی، مگر اب تو روک ہی سکتی تھی۔ اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ بولیں، اب اور کیا رہ گیا کرنے کو؟ وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے درستی سے چلائی تھی، جبکہ وہ ندامت سے نظریں جھکا گئے۔ وہ مانتے تھے انہوں نے رات میں اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت ہی گھٹیا پن کیا، مگر وہ اس وقت بھی انہیں اپنے آنے پہ غلط سمجھ رہی تھی۔ اس پہ وہ شدید پشیمان ہوئے کہ یہ بے یقینی اور خوف بھی تو ان کا اپنا ہی پیدا کیا ہوا تھا۔ ایزل، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، میرا یقین کرو، میں کسی غلط نیت سے تمہارے پاس نہیں آنا چاہ رہا، میں تو بلکہ مجھ سے کیا مجھ سے بولیں؟ تو بے مہری سے انہیں ٹوک گئی۔ بلکہ ایسا کرے، رکے مت آغا، آ جائے، غلط نیت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نیت کو خراب ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ رات میں بہک گئے تھے کیونکہ بقول آپ کے بہکنے کا سامان تو میں نے خود ہی پیدا کیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، سامان تو ابھی بھی موجود ہے، پھر آ جائے نا، کھڑے کیوں ہے وہاں؟ اس نے ایک جھٹکے سے کمبل اتار کر پرے پھینکا اور بیڈ سے اتری۔ ان کی طرف آتی ان کے روبرو کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تو انہوں نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ وہ انہیں مزید شرمندہ کر رہی تھی اور وہ شرم سے مر رہے تھے۔ اس کے لفظوں میں مزید کرب سے گزر اٹھے۔ اب رخ کیوں پھیر رہے ہیں؟ اب کیوں شرم و حیا کا پیکر بن رہے ہیں آغا؟ اب بھی دکھائیں نا اپنا وہ روپ جس نے رات بھر مجھے تڑپایا ہے۔ دیکھیں میری طرف، دیکھیں کہ کیا حال کیا ہے آپ نے میرا، دیکھیں کیسے بھمبوڑ کر رکھا ہے میرے جسم کو۔ اس نے سخت ہاتھوں سے خود ہی ان کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ پشیمانی بھری نظروں سے فرش پر گھاڑ گئے۔ نہیں تھی ان میں سکت اس کا حال دیکھنے کی، نہیں اٹھا پا رہے تھے وہ نظریں، نہیں ملا پا رہے تھے اس سے نگاہیں۔ ایک بار آقا، ایک بار بھی آپ کو خیال نہ آیا کہ آپ کیا کرنے چلے ہیں میرے ساتھ؟ ایک بار بھی روح نہیں کانپی آپ کی اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے جس نے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ پہ بھروسہ کیا، آپ کو اپنے آپ سے اپنا سب سے بڑا محافظ مانا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا آپ نے اس کا بھروسہ توڑنے سے پہلے؟ کتنا روئی آپ کے آگے، کتنی فریاد کی، مگر میری ہر التجا کا آپ اپنی منمانیوں سے گلا گھونٹتے رہے۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا آپ کو؟ ایک بار بھی رحم نہ آیا مجھ پر؟ وہ افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی تو انہوں نے اب کی نظریں اٹھائے، مگر صرف اس کے سرخ پڑتے چہرے کو نگاہوں میں بھرا۔ ایزل، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ مجھ سے یہ سب رات کو نہیں آیا تھا نا خیال، تو اب بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ رات میں ہوش کھو بیٹھے تھے تو اب بھی کھو دیں، بھول جائیں اب بھی ساری شرافت لیں۔ یہ جو ذرا سا حصہ اگر آپ کی ستمگری سے بچا ہے تو اسے بھی نوچ ڈالیں۔ انہیں کلائیوں سے جھنجھوڑتی وہ وسیلے لہجے میں بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود پہ نظریں ڈال گئے۔ گردن کیا، کندھے کیا اور بازو کیا، پورا جسم ہی نشانوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اس کے نچلے لب کا کونا، زخمی کونا جسے دیکھتی ہی اپنی شاعری یاد آنے لگی تھی۔ یوں نہ مسکرایا کرو، لبوں کی شان جاتی ہے، تمہارے ہونٹ ملتے ہیں ہماری جان جاتی ہے۔ رات بھر اس کے نام کی اپنے بے باک اشعار و غزلات انہیں شرم سے چور کر گئے کہ اس قدر بےہودہ شاعری کرتے رہے وہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ان کے روبرو انہیں کے دیے گئے ستم لیے کھڑی تھی، جبکہ وہ وحشت کی نشانیاں تو کیا اس کا نیم برہنہ وجود ہی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ان کے قدم بے ساختہ وارڈروب کی جانب بڑھے اور ایک چادر لیے ہی قدم واپس پلٹے۔ اب یہ پردہ کس لیے آغا؟ جب رات میں کوئی شرم نہیں آئی تو اب بھی نہیں آنی چاہیے۔ اب تو آپ چاہے جو بھی کریں مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ برا کیا ہی کریں گے آپ میرے ساتھ؟ ان کے ہاتھوں میں چادر دیکھ کر وہ طنز کرنے سے خود کو روک نہ پائی تو چند لمحوں کے لیے ان کی چادر اڑاتے ہاتھ وہیں ساکت ہوئے۔ انہوں نے ابل ابل کر آتے آنسوؤں کو آنکھیں سختی سے میچ کر روکنا چاہا اور بے دردی سے لبوں کو کچلا۔ میں پہلے ہی تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا، ایزل پلیز مجھے میری نظروں میں مزید مت گراؤ۔
انہوں نے بہت ہی پیار سے اس کے عقب سے شانوں پہ ڈال کر آنکھیں تک پھیلا دی تو اس کا گہرا گلا اور برہنہ بازو مکمل طور پر چھپ گئے تھے۔ میں زندگی میں پہلی بار گرا ہوں، اور اس قدر گرا ہوں کہ مجھ سے اٹھنا دشوار ہے۔ مجھے ساری دنیا کے آگے گرنا گوارا تھا ایزل، مگر تمہارے آگے ہرگز نہیں۔ مجھے ساری دنیا کا مجرم کہلانا منظور ہے، مگر تمہارا نہیں۔ مگر میں بن گیا ہوں، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو نا ایزل۔ اس کے سامنے سر جھکائے وہ شدت سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے۔ زندگی میں دوسری بار انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، پہلی بار تب جب اسے کھو دینے کا خوف پوری طرح لاحق ہو گیا تھا، اور دوسری دفعہ اب جب ان سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا اور پھر سے کھونے کا خوف سر پہ منڈلانے لگا تھا۔ وہ آنسو جو روکے ہوئے تھے پھر سے سارے بند توڑنے نکل آئے تھے۔ وہ کتنی بری طرح شرمسار تھے، کتنی بری طرح رو رہے تھے۔ ایزل کا کلیجہ انہیں یوں دیکھ کر پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اس شخص کو اس حال میں، مگر پھر بھی دل سخت کر گئی اور ان کے جڑے ہاتھوں کی طرف سے ہلکی سے رخ پھیر گئی۔ آپ کا گناہ معافی لائق ہوتا تو معاف کر بھی دیتی۔ آپ نے میری عزت کا نہیں روندا آقا، بلکہ آپ نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میرا وہ اندھا یقین توڑا ہے جو میں آپ پر کرتی تھی، مگر اب کیسے کروں گی؟ بتائیں، اس سب کے بعد کیسے خود کو آپ کے پاس محفوظ محسوس کروں گی؟ وہ جو پوری دنیا میں صرف ایک شخص تھا میرے پاس، جس کی باہیں میرے لیے محفوظ پناہ گاہ تھیں، جس کی نظروں میں میرے لیے ہر ایک سے بڑھ کر عزت تھی، پاکیزگی تھی، وہ سب آپ نے مجھ سے چھین لیا آقا۔ وہ شخص چھین لیا، وہ عزت اور وہ پاکیزگی، سب کچھ ہی آپ نے مجھ سے چھین لیا۔ میرے پاس کچھ نہیں چھوڑا سوائے پچھتاوے، آنسوؤں اور رسوائی کی۔ میرا خوشیوں بھرا دامن اس سیاہ رات میں نچوڑ ڈالا آپ نے، مجھے سفید سے سیاہ کر ڈالا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ بلک بلک کر ہوکے بھرتی وہ نڈھال اور بے حال بیڈ پہ جا بیٹھی اور چہرہ منہ میں چھپائے زخمیں سے چور لہجے میں بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولی تو آقا فارس اپنے جڑے ہاتھوں کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی انہیں معافی نہیں ملے گی، اور وہ پھر بھی ہاتھ کھول نہ پائے، وہ کچھ پل تو بول ہی نہ پائے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ وہ عزت ہی نہیں بلکہ اس کا مان، اس کا بھروسہ اور من چاہا شخص چھین ڈالا تھا انہوں نے۔ کیوں آقا؟ کیوں چھینا مجھ سے یہ سب؟ میرا اعتبار، میری خوشی، میرا وہ شخص جس پہ میرے دل کو مان تھا، ناز تھا، مجھ سے کیوں چھین لیا آپ نے؟ میں نہیں کروں گی آپ کو معاف، ہاں نہیں کروں گی، چلے جائیں یہاں سے۔ بنا سر اٹھائے وہ ترش لہجے میں چلائی تو آقا فارس کے کب سے منجمد قدم اٹھے، مگر جانے کے لیے نہیں بلکہ وہ نڈھال سے ننھے ننھے قدم لیتے اس کے روبرو دو زنوں آ بیٹھے۔ کتنی دیر منہ چھپائے روتی اپنی جان کو دیکھتے رہے، اور پھر خود بھی اس کے گھٹنوں میں منہ چھپائے رو پڑے۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 سے 4 اور پھر 5 سے زیادہ منٹ گزر گئے، مگر وہ دونوں ہی یوں ہی منہ چھپائے روتے رہے تھے۔ اب کہ وہ نہ وہ کچھ بولے نہ ہی اس نے انہیں جانے کو کہا۔ مت کرو معاف، میں نہیں ہوں لائق معافی کے، مت کرو معاف، تم مجھے سزا دے دو، جو چاہے سزا دے دو، میں تمہاری خاطر جان سے گزرنے کو بھی تیار ہوں۔ ایزل، میں کچھ بھی کر لوں گا، کچھ بھی کر لوں گا تمہاری خاطر، بس مجھ سے راضی ہو جاؤ، مجھ سے یوں رخ مت پھیرو۔ اس کے قدموں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور قدموں کو ہی چھونے لگے، وہ اس کے پاؤں پڑ چکے تھے، جبکہ ایزل نے کرنٹ کھا کر دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر پھٹی پھٹی استعجاب بھری نگاہوں سے اپنے پاؤں پڑے شخص کو دیکھا، اور پھر کتنی ہی دیر پلکیں تک نہ جھپک سکی۔ بہت غلط کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، بالکل بھی رحم نہیں کیا تم پہ، مگر پلیز میری جان، تم اپنے آقا پہ رحم کر لو، مت دور کرو خود سے، ورنہ میں تمہاری یہ بے رخی، یہ نفرت نہیں سہ پاؤں گا، میں مر جاؤں گا ایزل۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مر جاؤں گا، میرا وہ گھٹیا عمل، میرا یہ پچھتاوا مجھے مار ڈالے گا ایزل۔ اس کے قدموں میں بیٹھے وہ تڑپ رہے تھے اسے راضی کرنے کو، جبکہ وہ افسوس بھری نگاہوں سے مکمل آنسوؤں سے بھیگے شخص کو دیکھے گئی، آنکھوں سے گالوں اور گالوں سے گردن تک اور گردن سے سینے اور پھر اس سے بھی نیچے پورا جسم ہی بھیگ چکا تھا، اس قدر روئے تھے وہ۔ کتنا اچھا ہوتا نا کہ مجھ سے آپ سے نفرت ہو جاتی، یا میں آپ کی نفرت کا سبب بن جاتی، تو آج ہم دونوں یوں رو نہ رہے ہوتے، مگر نفرت ہی تو نہیں ہوتی آپ سے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اب بھلے میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں، میں اتنی پاگل ہوں آقا، اتنی پاگل ہوں کہ پھر بھی دل و جان سے آپ پہ ہی مرتی ہوں۔ وہ رنج و الم کے ساتھ پھٹی آواز لیے بولتی، وہ کھوئی کھوئی سی میں اپنے گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھے آقا فارس کے بالوں کو سہلانے لگی تو آقا فارس کے دل کو کچھ راحت ملی تھی کہ ان کی ایزل ان سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اب انہیں معافی مل جائے گی، وہ انہیں معاف ضرور کر دے گی، دل کو یقین ہوا تھا۔ آپ نے ہر پل مجھے اذیت پہنچائی ہے، ایک بار نہیں بلکہ پل پل مجھے مارا ہے، مگر میں نے ہر بار آپ کو معاف کیا ہے۔ ان کا چہرہ اٹھا کر ان کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پہ چنتی بولی تو انہوں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگانا چاہا، مگر وہ بے دردی سے ہاتھ واپس کھینچ گئی تو وہ دنگ رہ گئے۔ ہر بار معاف کیا ہے، مگر مجھے کیا ملا؟ جب جب آپ کو معاف کرتی ہوں آپ پھر سے کوئی نہ کوئی نیا زخم دے ڈالتے ہیں، ہر بار میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، آخر کیوں؟ آج آپ کو معاف کر بھی دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ایک نیا درد، نیا زخم۔ انہی ہاتھوں میں ان کا چہرہ بھرتی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتی رہی تو وہ ایزل کے بیک وقت دو انداز دیکھ کر الجھے سے بس اسے دیکھے گئے۔ نئی تکلیف، نیا ماتم؟ نہیں آقا، اب مجھے اور کوئی تکلیف نہیں اٹھانی، جو رات بھر آپ نے میرے نام کیا وہ تکلیف ہی بہت ہے میرے لیے، اب اور نہیں، اب اور درد نہیں سہ سکتی۔
آپ سے محبت کر کے میری ذات نے بس دن رات اذیت ہی کمائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت اتنا تڑپاتی ہے، ختم کر دیتی ہے اندر ہی اندر انسان کو، کسی کام کا نہیں چھوڑتی، بے حال کر ڈالتی ہے، اور آپ کی محبت نے مجھے بے حال کر ڈالا۔ بہت کچھ سہ چکی ہوں آقا، اب مزید سہنے کی سکت نہیں بچی مجھ میں۔ مجھے لگتا ہے اب مزید کوئی غم ملا تو مر تو میں جاؤں گی، لیکن کیونکہ اب دل وہ نہیں رہا جو محبت کے سبب ہی درد سہتا چلا جاتا تھا۔ وہ تھکن اور نڈھال پن سے چور، بے بسی اور درد کی تصویر بنے ہولے ہولے بول رہی تھی، جبکہ آقا فارس اس کے پیروں پر پڑ کر کبھی بھی خالی ہاتھ رہ گئے۔ معافی تو اب بھی نہیں ملی تھی، معافی کا جو یقین پیدا ہوا تھا وہ تو ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب اور نہیں برداشت کر پاؤں گی، اب اور تکلیف مت دیں مجھے، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں اور پلیز چلے جائیں یہاں سے، خدارا اب تو چلے جائیں، اب تو جو کرنا تھا کر چکی آپ۔ اس نے رات کی طرح ہی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے فریاد کی تھی تو وہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ماتھے سے لگا کر رو پڑے تھے۔ نہیں پلیز ایزل، اس طرح تو مت کہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں خواب میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ میں نہ جانے کیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، کیوں اتنا برا بن گیا، کیوں تمہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم میں کب کیسے تمہارا خطاوار بن گیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا یقین کرو۔ اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے شرمساری سے بولے، اور بھرپور یقین دلانے کی صحیح کی چہرہ مفل تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ ایزل، میں تمہیں اب مزید کوئی زخم نہیں دوں گا، مزید کسی تکلیف سے نہیں نوازوں گا میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کے آتے ہی تمہارا ہاتھ پکڑ کر وہیں دو بول پڑوا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ دیوانگی بھرے لہجے میں کہتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بولے تو ایزل نے ان کی پاگلوں کی مانند ہوتی حالت کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سب کو چینخ چینخ کر بتاؤں گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اس سب سے پہلے بھی مجھے تم چاہیے تھی ایزل، اور اب بھی اپنے اس گناہ کا کفارہ میں سب کے سامنے تمہیں بہت جلد اپنا کر کروں گا۔ ہم کسی کو بھی کبھی پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہمارے بیچ کیا ہوا۔ تم سن رہی ہو نا ایزل، ہم ایسا ہی کریں گے نا، چپ کیوں ہو، بولو نا، تم مجھے خود سے دور تو نہیں کر دو گی اس سب کے بعد؟ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑے جنونی پن سے بولے۔ اس وقت وہ کوئی پاگل سائیکو لگ رہے تھے، ان کے اندر کا خوف، ان کے اندر کا گلٹ انہیں سائیکو ہی تو بنا رہا تھا۔ ایزل کیا بولتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس دیوانے شخص سے کیا کہے، اس کے الفاظ ہی کھو چکے تھے، وہ خود الگ پریشان تھی، خوفزدہ تھی جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ خود ابھی تک رات ملے شوق سے نکل نہیں پا رہی تھی، ابھی تک جسے صدمے میں تھی اندر ہی اندر ماتم کر رہی تھی، تو انہیں کیا خاک سنبھالتی یا ہاں نا کا کوئی سرا ہاتھ تھماتی۔ میں نے بہت شرمناک حرکات کی ہیں تمہارے ساتھ، سوچ سوچ کر شرم آ رہی ہے، کاش تمہاری عزت داغدار کرنے سے قبل رب مجھے اٹھا لیتا، میری سانسیں چھین لیتا، مجھے موت دے دیتا۔ کاش تم اس وقت مجھ پر لعنت بھیج کر چلی جاتی، صرف اپنی عزت کا سوچتی، نہ کہ میری ناراضگی کا۔ کاش ایسا ہو جاتا ایزل۔ پچھتاوا ایسا تھا کہ ان کی جان کو آیا ہوا تھا۔ کاش وہ اپنا سر پیٹنے لگے تو ایزل نے تکلیف سے رخ پھیرا۔ وہ شدید خفا تھی اس شخص سے، مگر اسے ایسے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم چپ کیوں ایزل، کچھ بولتی کیوں نہیں، بولو نا کہ کیا مجھے معافی مل جائے گی، کیا تم مجھے اب بھی قبول کرو گی، جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد مجھے دھتکار تو نہیں دو گی، بولو نا، کیوں چپ بیٹھی ہو، بولو نا پلیز۔ وہ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑتے کسی چھوٹے بچے کے مانند امید طلب لہجے میں بولے، کیا بولوں میں، ہاں کیا بولوں، مجھے کچھ بولنے لائق چھوڑا ہی کب ہے آپ نے؟ رات بھر مجھے چپ کرواتے رہے، میری ہر فریاد کا گلا گھونٹتے رہے، تو پھر اب کیوں تڑپ رہے ہیں میرے لفظوں کے لیے؟ کوئی چھوٹی موٹی اذیت نہیں پہنچائی، بلکہ میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ نے، اور اس کے لیے میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، نہیں ملے گی آپ کو معافی، سنا آپ نے، نہیں دوں گی آپ کو معافی، چلے جائیں یہاں سے۔ ان کے رو رو کر دیے گئے معافی نامے کو بے دردی سے جھٹکتی بولی، مگر جب وہ تب بھی نہ اٹھے تو خود ہی اٹھنے کو ہوئی، مگر ان کے ہاتھوں سے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ جہاں تھی وہیں کشیف رہ گئی تھی، صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ وہ تو اپنا پورا وجود اس کے قدموں کی نظر کر چکے تھے۔ اپنا ماتھا اس کے پیروں سے جوڑے وہ 10 سالہ بچے کی مانند اونچا اونچا رو پڑے، جبکہ ایزل کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ ڈالا ہو، اس کے دل کو چیر ڈالا ہو۔ میں نہیں جاؤں گا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی میں کہیں نہیں جاؤں گا، ساری زندگی تمہارے قدموں میں ایسے ہی گزار دوں گا، اور تب تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے معافی نہیں مل جاتی۔ میں نہیں جاؤں گا ایزل، میں معافی لیے بنا نہیں جاؤں گا، خدا کے واسطے مجھے میرے گناہ پر بخش دو، مجھے بخش دو ایزل، تاکہ میں اپنے رب سے بھی بخشش مانگ سکوں، کیونکہ وہ تو معاف کر دیتا ہے مگر تب تک جب تک اس کا بندہ معاف نہ کرے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے قدموں سے سر جوڑے گڑ گڑا کر وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے تھے، جبکہ ایزل کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیروں کو واپس کھینچنا چاہا مگر وہ تو گویا برف بن چکے تھے، حرکت ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو کیا ہوا اگر وہ بہہ گئی؟ انسان تھے، فرشتہ تو نہ تھے، اور انسان سے تو نہ جانے کون کون سی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، ان سے بھی ہو گئی، اور پھر سارا قصور ان کا بھی تو نہیں تھا، وہ بھی وجہ بنی تھی ان کے بہک جانے کی، مگر اصل کہانی تو کچھ اور ہی تھی جس سے دونوں انجان تھے۔ وہ دونوں رو رہے تھے، پچھتا رہے تھے، ایک دوسرے کا قصور مان رہے تھے، مگر اصل قصوروار تو کوئی تیسرا ہی تھا۔
میں تمہارے ساتھ کیے ہر ظلم اور ہر زیادتی کی گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہوں. خدا را میری جھولی میں معافی ڈال دو, میرا دامن اپنی رضا سے بھر دو, پلیز مجھ سے راضی ہو جاؤ نا. وہ مسلسل روتے ہوئے آہذاری کر رہے تھے, اس کی منت سماجت کر رہے تھے, اس کے ترلے باندھ رہے تھے, اور ایزل کی زبان تھی کہ جیسے تلووں سے ہی چپک چکی تھی. حالانکہ آگے آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا, گلے میں درد کا طوفان اٹھ رہا تھا, آنکھیں کٹوروں تک آنسوؤں سے بھری پڑی تھی, چہرہ لہو رنگ ہو چکا تھا. رات سے زیادہ تو اب وہ اذیت کاٹ رہی تھی. اس نے بہت مشکل سے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اٹھائے اور انہیں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ان کو شانوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا, مگر ہاتھ شانوں سے 1 انچ پیچھے ہی رکے. وہ انہیں چھو نہیں پا رہی تھی, انہیں ایک لمس اپنائیت تو بخشش کا نہیں دے پا رہی تھی. پھیلے ہوئے ہاتھ دھیرے دھیرے مٹھیوں کی صورت اختیار کرتے چلے گئے. وہ ایک لفظ نہ کہہ پائی. ایزل, تم تو میری زندگی ہو نا, میری جان ہو, میری سانسیں, میری دھڑکنیں, اب سب تم سے جڑ چکا ہے. تمہارے بغیر تو میں اب کچھ بھی نہیں ہوں نا. خدا کے لیے مجھے اس سب سے محروم مت کرنا. اب کہ انہوں نے سر اٹھایا اور اس کے لرزتے یخ بستہ ہاتھوں کو اپنے لاوا اگلتے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر کے فریاد کی, تو وہ تراوت میں گھلی آنکھیں جھکا کے نہیں دیکھ پا رہی تھی ان کی طرف. میں اپنی زندگی میں 2 چیزیں کبھی نہیں برداشت کر سکتا, ایک تمہاری ناراضگی اور ایک تمہاری جدائی. میری التجا ہے تم سے, مجھ سے یہ دونوں چیزیں ہی مت اپناؤ. ایک بار, بس ایک بار مجھے معاف کر دو, اس کے بعد میں قسم دیتا ہوں کہ مر جاؤں گا, مگر تمہیں کبھی. خدا را اب کوئی قسم مت اٹھائیے گا, کیونکہ اگر قسم ٹوٹ گئی تو ایک اور گناہ کریں گے آپ. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ جو کب سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی, تڑپ کر انہیں روکا تھا کسی بھی قسم کی قسم اٹھانے سے. ایک قسم, ایک وعدہ تو آپ پہلے ہی توڑ چکے ہیں کہ اب مجھے کسی تکلیف سے نہیں نوازیں گے, بلکہ گزری تمام تکلیفوں کا مداوع کریں گے. جو میں چاہوں گی وہ کریں گے, مگر میری چاہت کو تو آپ نے بری طرح سے قدموں تلے رون ڈالا. میں رہائی چاہتی تھی, مگر آپ نے مجھے رات بھر اپنی قید کی اذیت میں رکھا. یہ کیا ہے, یہ کیا آپ نے میری تکلیف کا مداوع. ایسا ہوتا ہے مداوع کہ پچھلے زخم بھرنے کے بجائے الٹا اس سے کئی گنا بڑے زخم دے دیا جائے. بولیں کہ اسے کہتے ہیں وعدے اور قسمیں نبھانا. بتائیں کہ اب آپ کی کسی قسم پہ, کسی وعدے پہ اعتبار کر پاؤں گی میں. نہیں آقا, اب نہیں ہوگا مجھ سے, آپ کا اعتبار نہیں ہوگا. ان کے ہاتھوں کو بے مہری سے جھٹکتی وہ ان کے پاس سے اٹھ گئی اور کھڑکی کھولے اپنی گھٹی گھٹی سسکیوں کو ہوا کے سپرد کرنے لگی, جبکہ پیچھے گھٹنے ٹیکے فرش پر بیٹھے وہ اس کی باتوں سے منو زمین میں دھستے چلے گئے. وہ یوں بیٹھے رو رہے تھے جیسے عزت کی اس کی نہیں بلکہ ان کی لٹ گئی, اور ان کے پاس کچھ نہ بچا, اور وہ واقعی ان کی ہی تو لٹی تھی. وہ لڑکی انہیں کی تو عزت تھی, اور اپنی عزت پہ ڈاکہ خود انہوں نے ہی ڈال لیا تھا. یہی انہیں لمحہ لمحہ پاگل کر رہا تھا. کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی بیڈ پر سر جوڑے ماتم کرتے رہے, اور وہ بھی سسکیاں بھرتی ان کی جانب پیٹ کیے ان سے رخ مکمل طور پر موڑے کھڑکی سے باہر تک رہی تھی, جہاں ایک سہانی صبح ابھر چکی تھی, مگر وہ ابھی بھی اپنی قہر سے لپٹی رات کو یاد کر کے رو رہی تھی. اور یہ صبح بھی تو اس کے لیے کرب کا سامان لائی تھی. ایزل, کتنی ہی دیر وہ دونوں بنا ایک دوسرے سے کوئی بات کے لب بستہ رہے تھے, مگر پھر اس کی ناراضگی مارنے لگی تو وہ رہ نہ سکے اور اسے پکار بیٹھے, مگر وہ گونگی بہری بنی اسی پوزیشن میں کھڑی رہی. ایزل, کتنی حسرت تھی ان کی پکار میں, کتنا ٹوٹا بکھرا ہوا لہجہ تھا ان کا. ایک بار پھر سے اسے پکارا گیا, مگر وہ یوں تھی جیسے سنا ہی نہ ہو, مگر وہ سن تو ہر پکار رہی تھی, اور ہر پکار پر لب بھینچ اور آنکھیں میچ ڈالتی. ایزل, اب کے پکار قریب سے اٹھی تھی, کیونکہ وہ اپنا پتھر سے بھی بھاری ہوتا وجود لیے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہے تھے, اور پھر چلتے چلتے اس کے عقب میں آ ٹھہری. نہیں کرنا چاہتی نا مجھے معاف, نہیں ہے نا میرا جرم قابل معافی, تو پھر ٹھیک ہے, تم مجھے سزا دو, بلکہ یوں کرو, یہ ہاتھ اٹھاؤ اور جتنا جی چاہے مجھے مارو. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا, اور وہی ہاتھ اپنے چہرے پر زور زور سے برسانے لگے, جبکہ ایزل تو گویا ان کی اس حرکت پر شل ہی ہو گئی, اور حیرت سے دنگ انہیں اپنے گال پہ تمانچے مارتا دیکھتی گئی. مارو مجھے, جب تک تمہارے اندر کا زہر میرے لیے کم نہیں ہو جاتا نا, تب تک اس ہاتھ کو روکنے مت دینا. وہ مسلسل اپنے گال اس کے ہاتھوں کے وار سے سرخ کرتے چلے گئے, تو تب جا کر ایزل کو ہوش آیا. اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ واپس کھینچنا چاہا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اس نے پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی, مگر ناکام ٹھہری. الٹا وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر دوسرے گال پہ ظلم ڈھانے لگے. دونوں ہاتھوں سے اپنا آپ درد سے چور کر دینا چاہتے تھے. یہ کیا کر رہے ہیں, پاگل تو نہیں ہو گئے آپ, چھوڑی میرے ہاتھ. انہیں پاگلوں کی مانند خود ہی کو مارتا دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں جتی چلا کر بولی, مگر اس کی چلاہٹ کا ان پہ کوئی اثر نہ ہوا. ہاں, میں پاگل ہوں, وحشی درندہ ہوں, حیوان ہوں, میں انسان کہلانے لائق نہیں ہوں. مار ڈالو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. پوری قوت سے مسلسل دائیں بائیں گالوں پہ چٹاخ چٹاخ کی آواز سے دیوانوں کی مانند تھپڑ برساتا دیکھ کر ایزل کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پاگل مجنون انسان کو اس پاگل پن سے کیسے روکے. مار ڈالو مجھے, میں تمہارے لائق نہیں ہوں, ختم کر دو مجھے جیسے گھٹیا انسان کو تم واقعی ڈیزرو نہیں کرتی, اور جب مجھے تمہارا نہیں ہونا تو مجھے جی کر کیا کرنا. تو پھر سے کسی سائیکو کا روپ اختیار کر چکے تھے اور ایزل کو مزید اذیت دے رہے تھے. بس کر دیں گے مرنے اور مارنے کی باتیں. اگر میں نے کبھی کسی کی جان لی تو صرف اپنی لوں گی, آپ کی جان لینے کے بجائے میں خود کو ہی مار لوں گی.
آخر کو میں بھی تو اتنی اذیت اٹھا رہی ہوں، جتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے اتنی تکلیف مجھے بھی ہے، مگر آپ کی طرح پاگل دیوانی نہیں ہو رہی، آپ کی طرح مرنے کا نہیں سوچ رہی، جبکہ میرا تو مرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ انہیں غصے سے چلا کر ہوش دلانے لگی کہ اس اذیت سے رہائی کا ذریعہ موت کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ برا تو اس کے ساتھ ہوا ہے، مگر پھر بھی وہ موت کو حل نہیں بنا رہی، تو وہ بھی مرنے کی باتیں نہ کرے، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں جینی، نہیں جینی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنی جان سے پیاری لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا کہ اچھا خاصا سمجھدار ہونے کے باوجود بھی وہ بچوں اور بزدلوں کی طرح موت کی پناہ ڈھونڈنے لگے۔ پاگل مت بنیں، ہوش کریں، کیوں بچکانہ باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے موت کو راہ فرار کیوں بنا رہے ہیں؟ مانا آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مگر اس کا خمیازہ آپ اپنی موت کی صورت میں مت دیں۔ بس روک دیں اس پاگل پن کو یہیں پہ۔ اس سے ہاتھ آزاد نہ ہو سکے تو مٹھیاں بھینچ کر اس پر تشدد کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ اچھا خاصا سمجھ بوجھ رکھنے والا یہ سلجھا ہوا میچورڈ مرد آج اپنی جان لینے کو باتیں کر رہا ہے، حرام موت کو گلے لگانے چاہ رہا ہے۔ مگر پھر یہ سوچ کر کل کر رو پڑی تھی کہ وہ یہ شرمساری، یہ پچھتاوا نہیں سہ پا رہے تھے کہ انہوں نے اس کی عزت کو روندا ہے، اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے مان کو توڑا ہے۔ وہ واقعی دل و جان سے پچھتا رہے تھے، اور اس پچھتاوے کو ایزل ہرگز جھوٹا قرار نہیں دے سکتی تھی۔ جو تب سے ان کی حالت تھی وہ ان کی ندامت کا منہ بولتا ثبوت تھی، خاص کر اس وقت جو حالت تھی۔ اس کے بعد وہ مزید اب کسی قسم کے زہریلے جملے ان کے نام نہیں کر سکتی تھی کہ جس کے بعد وہ واقعی خود کو نقصان پہنچا لیں۔ خدا کے لیے خود کو سنبھالیں۔ اس نے التجا کی تھی کہ خود پہ تشدد کرنا بند کر دیں، مگر رائے گاہ گئی۔ تمہاری معافی نہ ملی تو پل پل تڑپ تڑپ کر ویسے بھی میں مرتا ہی رہوں گا، تو اچھا ہے نا تم میرے اپنے ہاتھوں سے ایک ہی بار جان لے لو۔ بلکہ نہیں، تم کیوں رنگو اپنے ہاتھوں کو خون سے، میں خود ہی خود کو ختم کر ڈالتا ہوں۔ وہ ہسٹری آئی کا شکار ہوتے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولتے اور اس کا ہاتھوں کو رہائی بخشتے اجلت میں دروازے کی طرف لپکے تو ایزل کی گویا جان حلق کو آئی، وہ بھی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا ان کے پیچھے بھاگی۔ آہا، رک جائیں، خبردار جو آپ نے خود کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو۔ وہ ان سے بھی زیادہ پھرتی دکھاتی ان کے روبرو آتی راستے میں حائل ہو گئی۔ نقصان تو میں نے تمہیں پہنچایا اور تمہارے نقصان کی بھرپائی کرنے سے بھی قاصر ہوں، تو پھر مجھ جیسے گھٹیا اور بے بس انسان کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اسے سامنے سے ہٹاتے وہ پھر سے دروازے کی طرف بڑھے۔ آغا نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ بھی روتی ہوئی ان کے پیچھے بھاگی۔ رک جائیں آغا، آغا خدا کے لیے رک جائیں۔ وہ انہیں آوازیں دیتے ان کے پیچھے لپکی، مگر بیڈ کے آگے فرش کے وسط میں بچھی کارپٹ کے پاؤں لچنے کے سبب دھڑام سے اونھے منہ فرش پہ جا گری۔ گرنا ایسا زوردار تھا کہ پورے کے پورے 14 طبق روشن ہو گئے۔ منہ کی سیدھ میں گرنے کے سبب جبڑا فرش سے لگا تو تڑک اٹھا۔ منہ سے فوری طور پر ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا، مگر اس نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا جلدی سے اٹھنا چاہا، پر کارپٹ سے الجھے سے پاؤں میں جان لیوا درد اٹھا تھا کہ وہ کراہتی ہوئی بے ساختہ نیچے بیٹھتی چلے گی، اور درد سے جان نکالتے پاؤں کو تھام گئی۔ آغا، درد کے سبب بولنا دشوار ہوا، مگر جتنی زور سے وہ آواز دے سکتی تھی اس نے دی، مگر وہ تو کب سے دوبارہ دروازہ پار بھی کر چکے تھے۔ مت کریں اپنے ساتھ غلط آغا، اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں اور مرے مرے لہجے میں کہتے ہوئے پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، اور آخر اس کوشش میں کامیاب ہوئی۔ لنگڑاتا ہوا پاؤں یہ جلدی سے بس دروازہ پار کرتی اس کے پیچھے لپکی، مگر ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ قدم وہیں کے وہیں منجمد ہو گئے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آخر ایسا کیا دیکھ لیا تھا اس نے کہ قدم چلنے سے انکاری ہو گیا، بلکہ مکمل وجود ہی دھیرے دھیرے کانپ اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ گرل کو تھام گئی، ورنہ ایک بار پھر گر پڑتی۔ کبھی کبھی انسان سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کے بعد وہ خود کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسے گناہ سے جڑے پچھتاوے کی جان لیوا کوڑے اس کے پورے وجود پہ برساتے رہتے ہیں، اور وہ ان کوڑوں کے وار سہ نہیں پاتا۔ جب اس درد کو برداشت کی انتہا ہو جائے تو اس سے رہائی حاصل کرنے کا آسان حل اسے موت نظر آتا ہے، اور اس وقت آقا فارس پہ اس پچھتاوے کی اذیت سے رہائی پانے کی خاطر وہ قدم اٹھانے چلے تھے جو ہوش و حواس میں اٹھانے کا وہ کبھی تصور بھی نہ کرتے۔ میں نہیں جی سکتا اس گناہ کا پچھتاوا لے کر، نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت۔ میں ایزل کا گنہگار بن کر پل پل مرتا رہوں گا، اور پل پل مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی دفعہ اس اذیت سے چھٹکارا پا لوں۔ جنونی پن سے بڑبڑاتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتے زینوں کی جانب لپکے، اور پھر اندھا دھند زینے طے کرنے لگے، مگر ابھی آدھے زینے ہی طے کیے تھے کہ نظریں سامنے اٹھتے وجود پہ جھٹکا کھا کر وہیں کا وہیں منجمد ہوا۔ ہوا کے مانند تیزی دکھاتا ان کا وجود اب کے لمحوں بھر میں پتھر ہوا تھا۔ ٹانگیں وہیں ایسی شل ہوئیں کہ پھر متحرک ہونا بھول گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آنکھیں تھیں جو پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دماغ تھا جو سائیں سائیں کر اٹھا تھا، اور دل تھا جو حلق تک اچھل آیا تھا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے ہکا بکا سامنے دیکھے گئے، کیسے خودکشی، کیسا ارادہ، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جب سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر حالت نے یکسر پلٹا کھا لیا۔ خوف سے ان کے وجود نے اندر ہی اندر جھرجھری لی تو سر بھی بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ ان کے پسینے چھوٹ پڑے تھے، اور اسی غیر ہوتی حالت کے ساتھ ان کے حلق سے مرا مرا سا لفظ نکلا، ماما، جبکہ ہاتھوں میں ان کی شرٹ پکڑے کھڑی شائستہ کی بھی حالت ان سے کچھ مختلف نہ تھی، بلکہ وہ تو اپنے پیروں پہ کھڑی بھی نہ رہ سکی۔ کچھ وقت قبل
صبح کے 9 بج رہے تھے۔ شائستہ جو نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر سے سو گئی تھی، دوبارہ اسی وقت اٹھی اور کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں چلی آئی۔ کک کی طبیعت بہتر تھی، تبھی وہ کچن میں موجود تھا۔ ارے تم کیوں آ گئے؟ میں دیکھ لی تھی سارا کام، آرام کرتے تم؟ اسے کچن میں دیکھ کر شائستہ تفکر سے بولی۔ اللہ کا شکر ہے بیگم صاحبہ، اب میں ٹھیک ہوں، بلکہ کل بھی طبیعت زیادہ ناساز نہیں تھی، وہ تو آپ ہی نے اتنا اصرار کیا تو میں چلا گیا۔ وہ چاہت سے بولا تو آخر کو انہیں اپنے ملازمین کا اتنا خیال جو تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اللہ ٹھیک ہی رکھے۔ یہ بتاؤ کیا بنا رہے ہو ناشتے میں؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ میٹھے اور نمکین ٹوسٹ، پراٹھے، آپ کے لیے آملیٹ، صاحب کے لیے ہاف فرائی ایگ اور چائے۔ اس نے وہی سادہ سے آئٹمس بتائیں جو عموماً روز ہی بنتی تھیں۔ تمہارے صاحب سے یاد آیا، اس نے رات بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا اور ابھی بھی ناشتے کے لیے نیچے نہیں آیا۔ میں اسے دیکھ کر آؤں، ذرا تم جلدی سے ناشتہ لگاؤ۔ اسے پھرتی دکھانے کا کہتی وہ کچن سے نکل کر زینوں کی جانب چل پڑی۔ آرام سے زینے طے کرتی ان کے کمرے میں آئی تو کمرے کو ان کے وجود سے خالی پا کر وہیں رک گئی۔ یہ لڑکا کہاں چلا گیا؟ فارز وہ انہیں آوازیں لگاتی واش روم کی طرف آئیں جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہاں بھی نہیں ہے۔ ٹیرس پہ دیکھا تو انہیں وہاں بھی نہ پا کر متفکر ہو گئی۔ اوف، یقیناً یہ لڑکا رات بھر سے واپس ہی نہیں لوٹا۔ کہہ کر گیا تھا کہ ضروری کام سے جا رہا ہے، مگر نہ جانے ایسا کیا ضروری کام تھا جو ساری رات گزر گئی اور ابھی تک نہیں ہوا۔ لو، اوپر سے موبائل بھی یہیں چھوڑ گیا کہ نہ میں پوچھ سکتی ہوں کہ کہاں ہے اور کب آئے گا۔ کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا کروں اس کا، نہ جانے کیوں خود سے بے پرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ غصے اور فکر کے ملے جلے جذبات لیے اونچا بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ کمرہ بالکل درست حالت میں تھا، ورنہ بڑبڑانے کے ساتھ حالت بھی درست کر جاتی، مگر سب صحیح ہونے کے سبب بولتی ہوئی باہر نکل آئی اور زینے طے کرنے کے بعد کچن میں جانا چاہا، مگر ابھی اپنے کمرے کے دروازے کے قریب سے گزری ہی تھی کہ فون کال کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ کس کا فون آ گیا؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ رخ بدل کر کمرے میں چلی آئی اور سائڈ ٹیبل پہ بجتا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں انم کالنگ آ رہا تھا۔ انم کی کال؟ انم کا نام دیکھ کر انہیں کل والا منظر یاد آ گیا، وہ چوڑیوں کی چھنکار، وہ لہراتا ہوا دوپٹہ اور دور ہوتے قدموں کی چاپ۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، مگر میں مجبور ہوں۔ میں بیٹی کی خوشی کے آگے تمہاری خوشی کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ میرے لیے یہ آسان نہیں ہے، مگر کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ فون اٹھانے سے قبل ہی انم سے معافی مانگنے لگی۔ انم مسلسل فون کی جا رہی تھی، نہ جانے کیا بات کرنی تھی۔ انہوں نے کال اٹھائی اور وہیں بیڈ پہ براجمان ہو گئی۔ ہیلو انم، کیسی ہو بیٹا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگی، یوں ظاہر کیا جیسے وہ ہر چیز سے لا علم ہو۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو۔ یہ جھوٹ بولنا کس قدر مشکل ہوا تھا اس کے لیے، یہ وہی جانتی تھی۔ ماما بابا کیسے ہیں اور کیسی جا رہی ہے شادی؟ مزہ تو آ رہا ہے نا؟ خیریت سے فون کیا؟ یہ سوال پوچھنے کے بجائے وہ ادھر ادھر کے سوال پوچھنے لگ گئی۔ جی پھپھو، ماما بابا بھی ٹھیک ہیں۔ آپ بتائیں نا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آج آئیں گی یا نہیں؟ وہ بے چینی سے جاننا چاہتی تھی۔ نہیں انم، میری طبیعت فی الحال مجھے سفر کرنے اور فنکشنز اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، میں نہیں آ پاؤں گی۔ اور فارز کا بھی تمہیں پتہ ہی ہوگا، سر پہ چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے سر درد ہے، اسے سو ہماری طرف سے نصرت سے معذرت کر لینا۔ تو معذرت خواہ لہجے میں بولی تو انم کی آنکھیں اس جواب پہ لبالب پانیوں سے بھر آئیں۔ یعنی اب ایزل کے یہاں آنے کا کوئی چانس نہ تھا۔ جتنے دن وہ لوگ یہاں ہیں اتنے دن وہ اسی شخص کے پاس ہی رکے گی۔ یہ سوچ کر ہی اسے ہال پڑ رہے تھے۔ وہ کمرے کے ٹیرس پر موجود تھی، کمرے کے اندر کی لڑکیوں کا مجمع لگا پڑا تھا، کسی کی بھی نظر اس پہ اٹھ سکتی تھی۔ تبھی اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ کوئی بات نہیں پھپھو، آپ بس اپنا خیال رکھیں، وہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ شادی۔ کیسے کوئی بات نہ تھی؟ کوئی بات تو تھی، اور وہ بھی بہت بڑی، تبھی ان کا آنا انم کے لیے بہت ضروری تھا، مگر اب اس طرف سے بھی اسے مایوسی ہی ہاتھ آئی تھی۔ اور یہ بتائیں کہ ایزل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بخار اترا اس کا؟ اصل سوالوں کی طرف تو وہ اب آئی تھی، انہیں کے جواب جاننے کی تو اس نے فون کیا تھا، جبکہ اس کے سوال پر شائستہ بری طرح الجھ کر رہ گئی کہ وہ ان سے بھلا ایزل کی طبیعت کیوں پوچھ رہی ہے۔ ایزل کی طبیعت؟ وہ ناسمجھی بھرے لہجے میں بڑبڑائی، مگر یہ بڑبڑاہٹ انم کے کانوں تک نہ پہنچ پائی۔ میں نے تو کہا تھا ماما بابا سے کہ میں رک جاتی ہوں اس کے پاس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کی اپنی طبیعت ناساز ہے، آپ خود کا خیال رکھیں گے یا اس کا؟ مگر انہوں نے تو مجھے ڈانٹ دیا کہ آپ دونوں ہیں تو صحیح، آپ کے پاس رک جائے گی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ایزل ان کے ساتھ نہیں گئی؟ کیا وہ یہیں رکی ہوئی ہے؟ یہ سوچ آتی ہے ان کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ماما مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ آغا فارز کے رات کے الفاظ اور اجلت بھرا انداز دیکھ کر یکدم انہیں یاد آیا، کہیں فارز کا وہ ضروری کام ایزل تو نہیں؟ یہ سوچ آتی ہے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوں۔ مگر آپ دونوں کی تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں کون کس کا خیال رکھے گا؟ وہ تو اپنی بالکل فکر نہیں کرتی۔ آپ ایسا کریں، میری اس سے بات کروائیں ذرا۔ شائستہ کی باتوں سے تو اسے کچھ علم نہ ہو سکا، تبھی اس نے ایزل سے جاننے کے لیے اس سے بات کروانے کو کہا، تو شائستہ کچھ دیر کے لیے لب بستہ رہ گئی کہ جب وہ یہاں آئی ہی نہیں تو وہ اس سے بات کیسے کروائیں؟ وہ دراصل سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو بات کروا دوں گی۔ طبیعت بہتر ہے اب اس کی، تم پریشان نہ ہو اور شادی انجوائے کرو، میں ناشتہ کر لوں پھر بعد میں بات کروں گی۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پہ پھینکا، جبکہ انم ہیلو کرتی رہ گئی۔ ایزل ان کے ساتھ نہیں گئی، گھر پر ہی ہے، اسے ہمارے پاس رکنے کو کہا تھا، تو پھر وہ یہاں آئی کیوں نہیں؟ اور کہیں یہ فارز بھی تو وہیں نہیں ہے؟ اگر وہ وہیں ہے تو اسے یہاں کیوں نہیں لایا اور مجھے اطلاع بھی نہیں دی؟ وہ شدید الجھن کا شکار تھی، آخر فارز وہاں ہے یا نہیں یہ بھی کنفرم کرنا تھا، اور ویسے بھی ایزل کی خبر بھی لینی تھی۔ آخر کو رات بھر سے وہ گھر پر اکیلی تھی تو انہیں بھی بھتیجی کے لیے پریشان ہونی تھی۔
سارے کے سارے لاپرواہ مل گئے ہیں مجھے. جب ماں باپ میرے بھروسے چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کے جاتے ہی فوراً میرے پاس آ جانا چاہیے تھا نا. اس سے میں بدبداتی وہ 2 منٹ بعد ہی برابر والے گھر میں چلی آئیں. گیٹ پر خان بابا کے بجائے ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جسے انہوں نے ایزل کے گھر پہ ہونے کے متعلق استفسار کیا تو جواباً اس نے لا علمی کا اظہار کیا. وہ گیٹ پار کرتی اندر چلی آئیں. لاؤنج کا دروازہ بند تھا، نہ جانے یوں ہی بند تھا کہ اندر سے لاک تھا. کھٹکھٹانے کے بجائے وہ انہوں نے ہینڈل گھما کر پرے دھکیلا تو وہ کھلتا گیا. ہے نا کتنی لاپرواہ، کم از کم دروازے کو لاک ہی کر لیتی. انہیں ایزل کی لاپرواہیوں پر غصہ آ رہا تھا. ابھی تک دروازہ بند کیے سو رہی ہے، بلکہ اف، کہیں اس لڑکی کی طبیعت تو زیادہ خراب نہیں ہو گئی. وہ جو کب سے اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر غصہ ہو رہی تھی، اب سوچ آئی کہ زیادہ بیمار تو نہیں ہو گئی. تبھی لمبے لمبے ڈگ بھرتی زینوں کی جانب بڑھی کہ جلدی سے اسے دیکھ سکیں، مگر تبھی انہوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو شاید انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. آگے کے اٹھتے قدم فوراً سے قبل وہیں تھم گئے، بلکہ پتھر ہی ہو گئے. وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے بس اسی جانب دیکھ رہی تھی. ایسا کیا دیکھ لیا تھا انہوں نے جو آنکھیں اس تعجب سے اب ابلنے کو آ گئی تھی. کتنی ہی دیر وہ حق تک اسے دیکھی گئیں اور پھر پتھر بنے قدموں میں ہلکی ہلکی جنبش ہوئی. ان کے قدم دھیرے دھیرے اٹھتے چلے گئے اور عین صوفے کے پاس جا رکے. انہوں نے جھک کر اس چیز کو اٹھایا اور تحیر زدہ سے بڑبڑائیں، فارس کی شرٹ یہاں پر. ان کی شرٹ کا یہاں ہونا ایک بہت بڑے خدشے کا چینخ چینخ کر اعلان کر رہا تھا. وہ رات بھر گھر نہیں آئے، ایک ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکلے، مگر ان کی شرٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ضروری کام کچھ اور نہیں بلکہ ایزل سے ملنا تھا. مگر ایزل کہاں تھی، اور وہ خود بھی کہاں تھے، وہ بھی بنا شرٹ کے. اس سے قبل کہ وہ یہ سوچ کر لا کر سیدھا اس کے کمرے کا رخ کرتی، تبھی ان کے سماعتوں سے کسی کے تیزی سے زینے اترنے کی آواز ٹکرائی. انہوں نے جھٹ سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو پھر ہاتھ میں پکڑی شرٹ بے ساختہ فرش پر جا گری. زینوں کے بیچوں بیچ حیرت کا مجسمہ بنے شرٹ لیس کھڑے اپنے بیٹے اور ایزل کے کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھ کر وہ ششدر سی صوفے پہ جا گری. ماما بے جان دکھائی دیتے اس بت کے لبوں میں حرکت ہوئی، اور پھر یہ ایک لفظ سے جڑی اپنی ہی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی. ان کے قدم ایلفی کے مانند زینوں سے چسپاں ہو چکے تھے، بلکہ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں بھی جان باقی نہ رہی تھی، مگر کسی نہ کسی کو تو حرکت کرنی ہی تھی. صبح میں کان کے انداز میں باقی کے سینے بھی طے کرنے لگے. قدم اس قدر بھاری معلوم ہو رہے تھے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ریت میں دھنس گئے ہوں اور پوری جان مار کر انہیں اس کے شکنجے سے آزاد کروایا جا رہا ہو. کھڑکی کے پینڈولم کے مانند جھولتے اپنے وجود کو زبردستی جھنجھوڑ کر وہ شائستہ کے قریب لائے تو سر جھکائے بیٹھی شائستہ نے اپنے قریب رکتے ان کے ننگے پیروں کو دیکھ کر سر اٹھایا تھا، مگر ان کا سر اٹھایا نہیں غضب ہو گیا. کیا کچھ نہ تھا ان کی آنکھوں میں، اشتعال، بسیلا پن، کرب اور کچھ ٹوٹ جانے کا غم، شاید مان ٹوٹ جانے کا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں اپنے لیے تیش بھرے جذبات دیکھ کر ایک لمحے کو تو آغا فارس کا وجود خوف کی جھرجھری بھر کر رہ گیا، مگر پھر وہ تھوک نکلتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے کی ناکام صحیح کرتے گویا ہوئے. ماما جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ چٹاخ. اور یہاں آغا فارس کے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ جو اپنے جھوٹ کو مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی شائستہ کی جانب سے بیٹے کے منہ پر ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید ہوا کہ وہ اس غیر متوقع رد عمل پر بنا خود کو تیار رکھے لڑکھڑا کر پیچھے کو گئے. ہاتھ پہ ساختہ انگارے کے مانند جھلستے گال پہ جا ٹھہرا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی کی نمی اتر آئی تھی کہ ابھی ان کے گال نے ایک تھپڑ کا ذائقہ چکھا تھا، اور وہ بھی اس عورت کے ہاتھوں جس نے کبھی اسے پیار بھری ہلکی چپت تک نہ لگائی تھی کہ اس کا وجود دکھ نہ جائے. وہ عورت جس کا انہوں نے ہمیشہ بس پیار اور فکر ہی دیکھی، آج وہ ان کی بے اعتباری ہوتی اپنے بنا ان کی ایک بھی سنے انہیں تمانچے سے نواز بیٹھی تھی. یہ ان کی ماں تھی؟ نہیں، یہ ان کی ماں نہیں ہو سکتی. مگر ایک منٹ، وہ خود بھی تو آج خود کو آقا فارس نہیں سمجھ رہے تھے. انہوں نے بھی تو وہ کر ڈالا تھا جو وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتے تھے. ماما؟ حیرت کی انتہا تھی جو اس لفظ کو خود میں ڈبو کر حلق سے نکالی. گال پر ہاتھ رکھے وہ حق تک منہ پر تھپڑ مارنے والی اپنے ماں کو دیکھی گئی، مگر صرف وہی نہیں جو ششتر کھڑے تھے. بے یقینی اور حیرت کا بم تو کسی اور پر بھی پھوٹا تھا. ہاں، اسی لمحے، بالکل اسی لمحے ایزل بھی کمرے سے باہر نکلی تھی اور زینوں تک پہنچ کر سامنے کے منظر اور تھپڑ کی آواز نے اس کے قدم وہیں زنجیر کر دیے. جس طرح آغا فارس کا بے ساختہ ہاتھ اپنے گال پہ جا ٹھہرا تھا، اسی طرح ایزل کے ہاتھ بھی اٹھے اور تحیر سے کھلے منہ کو دبا گئے. تو یہ تھا تمہارا وہ ضروری کام؟ ہاتھ میں شرٹ لیے اس کے سامنے لہراتے وہ طنز اور درشتی سے سوال گو ہوئی. تو آغا فارس کی نظریں تھیں جو ان سے مل نہیں پا رہی تھی. تھپڑ کھانے کے بعد سے ان کے تو جیسے دماغ کا پورا سسٹم ہی ڈیمیج ہو گیا تھا. بولو، خاموش کیوں ہو؟ جواب دو کہ یہ شرٹ یہاں اور تم ایزل کے روم میں کیا کر رہے تھے؟ ان کی خاموشی پر وہ چنگھاڑ اٹھی تھی. اگر وہ شرٹ لیس نہ ہوتے تو ایسی حرکات پر وہ ان کا گریبان جھنجھوڑ ڈالتے. وہ ایزل نے بھی آج تک شائستہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، خاص کر اپنے بیٹے کے ساتھ. وہ تو چاہ کر بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی، بس وہیں کی وہیں منجمد ہو کر رہ گئی تھی. لب بستہ اور پتھر بنی بس چلاتی ہوئی شائستہ اور بت بنے آغا فارس کو دیکھے گئی جو کوئی جواب ان کے سپرد نہیں کر پا رہے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ شرٹ یہاں اور تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ چپ کیوں ہو؟ جواب دو مجھے. انہوں نے دبوچنے کسی انداز میں آغا فارس کا رخ اپنی طرف دیا تو وہ لب سختی سے بھینچ گئے.
کیا بتاتے آخر؟ کیا بتاتے کہ وہ وہاں کیوں تھے؟ جو کچھ بھی ہوا وہ بتانے لائق تھا ہی نہیں، بلکہ بتانے کے بجائے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ کیا بتاتے کہ وہ اپنی جان سے پیاری لڑکی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں؟ مر ہی نہ جاتے وہ یہ الفاظ لبوں سے نکالتے ہوئے، بلکہ بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کی حالت ویسے سارے راز فاش کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا ان کا چہرہ اس سب کی کہانی سنا رہا تھا۔ ماما وہ میں یہ شرٹ، ماما ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہے تھے، اور گھبراتے بھی کیوں نہ؟ وہ گناہ جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنی جان دینے جا رہے تھے وہ ان کی ماں پہ کھل چکا تھا، ڈوب مرنے کا مقام تھا ان کے لیے۔ اچھا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتی سخت تیوروں سے بولی تو وہ تھوک نگلتے سر اس بات میں ہلا گئے۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو وہ اس غلط فہمی کی شدید مخالفت کرتے اور ان سے ڈبل غصے میں آتے چلا اٹھتے، مگر اب کہ وہ غلطی پر تھے، بلکہ غلطی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، وہ گنہگار تھے اور نہ ہی یہ غلط فہمی تھی، تبھی وہ ڈٹ کر کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ تبھی خوف ہی خوف وجود میں سرسرایت کر رہا تھا، کیونکہ ان کا اتنا بڑا اور بھیانک راز پکڑا گیا تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے فارس؟ ان کے اس بات میں سر کو جنبش دینے پر شائستہ نے جارحیت سے بولتے ہوئے ان کی شرٹ لیس باڈی کی جانب اشارہ کیا، جہاں جا بجا ایزل کے ناخنوں کے سرخ نشان تھے، اور انہیں نشانوں کے سبب ہی شائستہ کی بے یقینی یقین میں بدلی اور ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ ان کے کہنے پہ بے اختیار آغا فارس نے اپنے وجود پہ نظریں ڈالی تو پھر دوبارہ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس سب کے بعد کسی جھوٹ کی کسی بھی تردید کی گنجائش رہتی ہی نہ تھی۔ کہہ دو کہ اب یہ بھی جھوٹ ہے۔ تمہاری ماں تو اندھی ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو غلط۔ وسیلے پن سے بولتے وہ آغا فارس کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ذرا شرم نہ آئی تمہیں؟ کہاں مر گئی تھی تمہاری خیریں جب اپنی گھر کی عزت کو لوٹتے رہے؟ شائستہ انہوں نے بے غیرتی کا تانا مارا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں دنیا کو اور بھائی بھابھی کو؟ یہ سب کرنے سے پہلے تمہیں اپنی ماں کا خیال نہ آیا؟ ماں کو رسوا کر ڈالا تم نے، ڈوب مرتے تم یہ سب کرنے سے پہلے اپنی گھر کی لڑکی کے ساتھ زیادتی۔ وہ باقاعدہ بینڈ ڈالنے لگی۔ خدا کے لیے ماما، وہ اس سے آگے سن نہیں سکتے تھے، تبھی بیچ میں بول پڑے اور بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے۔ شائستہ کے الفاظ انہیں بری طرح سے زمین میں دھسا رہے تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ انہیں اپنے منہ پر تمانچے کی صورت بجتا محسوس ہو رہا تھا، کانوں اور گالوں سے دھواں دہکنے کا احساس ہو رہا تھا۔ کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے مجھے۔ روتی ہوئی سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی تو آغا فارس بھی اپنی نمی بھری آنکھیں لیے ان کے روبرو دو زنوں بیٹھ گئے تھے اور ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے انہیں پکارا، ماما۔ مت کہو مجھے ماما، مگر وہ انہیں درشتی سے ٹوکتے ہوئے چنگھاڑ اٹھی، مر گئی ہے تمہاری ماں، تم جیسے گھٹیا اولاد میری ہو ہی نہیں سکتی۔ شائستہ نے جارحیت سے ان کے ہاتھ پرے جھٹکے اور پھر کاٹ کھانے والے انداز میں چلائیں تو آغا فارس کے دل پہ ان کے لفظوں سے گھونسا لگا۔ تو یعنی ان سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ آج ان کی جان سے پیاری ماں نے انہیں گھٹیا اولاد کا طعنہ دے مارا؟ ماما، وہ حیرت اور صدمے بھری آواز میں بمشکل یہ ایک لفظ بولے تھے۔ ارے جب بھی یہی سب کرنا تھا تو کھل کر بتا دیتے، پھوٹ دیتے اس منہ سے کہ کیا چاہتے ہو تم، تاکہ میں فوراً ہی تم دونوں کا نکاح کروا دیتی۔ کم از کم آج یہ دن تو نہ دیکھنے کو ملتا۔ اس سے بھی بڑا غصہ اب پڑا تھا ان کے دل پہ، کیونکہ وہ یہ سب تو بالکل بھی نہیں چاہتے تھے۔ خاموش کیوں ہو؟ کیوں لگ گئی ہے تمہیں چپ؟ بولو، کیوں ملائی ہماری عزت خاک میں؟ کیوں کیا یہ سب؟ بولو اب، بولتے کیوں؟ آقا نے کچھ نہیں کیا پھپھو، وہ تند اور ترشی سے چلاتی جواب مانگ رہی تھی جب ایک نسوانی آواز لاؤنج میں گونجی۔ اس آواز پر بیک وقت دونوں نے سر اٹھا کر زینوں کی جانب دیکھا تو سب سے اوپر والے پہلے زینے پر ایزل کھڑی تھی۔ وہ جب کمرے سے نکلی تو شائستہ کو آغا فارس پہ ہاتھ اٹھاتا اور پھر چلاتا دیکھ کر ہکا بکا بس وہیں کی وہیں رکی، مگر پھر جب یہ سب برداشت نہ ہوا تو آگے بڑھی اور بآواز بلند چلائی، مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیوں جھوٹ بیان کر رہی تھی؟ کیا اس لیے کہ وہ اس شخص کو رسوا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، یا پھر اس گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتی تھی جس سے دونوں کی کالک چھپ جائے؟ ان دونوں میں پہلی وجہ زیادہ قابل قبول تھی کہ وہ اس شخص کی ماں کے آگے عزت نہیں کھونے دینا چاہتی تھی۔ شائستہ کو جو ان پر مان تھا وہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی، گھٹیا اولاد کا طعنہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے، شائستہ برہمی سے اور آغا فارس نے بے یقینی سے کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ ان کے انہیں ہی تاثرات سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زینیں اترتی چلی گئی اور شائستہ کے روبرو کچھ ہی فاصلے پر رک گئی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے پھپھو، آپ اتنا بڑا الزام تو مت لگائیں ان پہ۔ انہوں نے اور نہ ہی میں نے کچھ کیا۔ اس بات پر شائستہ کرخت تاثرات لیے جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ آغا فارس تو پہلے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ ایسے معاملات میں غلط فہمیاں نہیں ہوتی ہیں ایزل بی بی، خاص کر تب جب آنکھیں وہ سب کچھ دیکھنے کے قابل ہوں جو اس وقت میں دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے دونوں کے چہروں اور حالت پر سخت قسم کی چوٹ کی تو ایزل کہیں نہ کہیں نظریں چرا گئی، جبکہ آغا فارس تو ابھی بھی حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھے جا رہے تھے کہ یہ لڑکی اتنا سب ہونے کے بعد بھی ان سب کے خاطر اس کی خاطر جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ان کا ساتھ دے رہی ہے، یا پھر یہ ان کی سماعتوں کا دھوکہ ہے؟ کم از کم انہیں کو آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا دھوکہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ایزل، تمہیں ذرا خیال نہ آیا اپنی عزت کا؟ یہ تو لڑکا ہے، مانا بہک گیا، مگر تم
تم تو لڑکی تھی, تمہیں تو خوف کھانا چاہیے تھا, تمہیں تو مزاحمت کرنی چاہیے تھی, تمہیں تو روکنا چاہیے تھا. یہ سب کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کا تو سوچ لیا ہوتا جن کی عزت تم بیٹیوں کے ساتھ ہی ہے. ہاں, وہ ایزل کو بھی قصوروار مان رہی تھی. ایزل کے آنے سے قبل وہ ان کے لیے مظلوم اور بے قصور, جبکہ سارا قصوروار ان کا بیٹا ہی تھا. مگر ایزل کے آقا فارس کی سائڈ لینا ہی انہیں بتلا گیا کہ یہ سب جو ہوا وہ یک طرفہ نہیں ہے. انہیں اپنے بھائی بھابھی کا سوچ کر زیادہ رونا آ رہا تھا, جبکہ ماں باپ کو اگر علم ہو گیا تو یہ سوچ ہی ایزل کو ہلا کر رکھ گئی. وہ دہل اٹھی تھی یہ سوچ کر کہ اگر اس کے ماں باپ کو پتہ چلا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے. آپ کو نہیں بتا سکتی پھپھو کہ میں نے مزاحمت کی تھی, میں نے روکنا چاہا تھا, مگر آپ کے بیٹے نے میری ہر کوشش رائیگاں کر ڈالی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. بے دردی سے آنکھیں میٹھے فقط سوچ کرے گی. پھپھو آپ مت کہو مجھے پھپھو, اسے کھٹاک سے ٹوک گئی. جس لڑکی کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو, ماں باپ کے سروں پہ خاک اچھالنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو, وہ بے حیا لڑکی میری بھتیجی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ان کے تلخ الفاظ ایزل تو ایزل آقا فارس کے دل کو بھی بے دردی سے زخمی کر گئے. ماما پلیز ایزل کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں, وہ ایسی نہیں ہے, وہ بہت معصوم ہے, اس نے کچھ نہیں کیا, اس پہ الزام تراشی مت کریں. آقا فارس نے شائستہ کے آگے ہاتھ جوڑے تو ایزل نے زخمی اور شدید شکوہ بھری نگاہوں سے آقا فارس کو دیکھا, جبکہ ان کی نگاہوں سے آقا فارس گہرے شعروں میں ڈوبتے چلے گئے. آپ میرا یقین کریں پھپھو, آقا نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. ہاں مانا کہ ہم بہک گئے تھے اور بہت سی حدیں طے پا گئیں, مگر جو آپ سوچ رہی ہیں وہ سب کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسے کسی نہ کسی طرح شائستہ کو اپنی جھوٹ کا یقین دلانا ہی تھا. تبھی ایک لفظ پر زور دیتی بولی تو چند ثانیے کو شائستہ چپ رہی رہ گئی کہ کیا واقعی ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد یقین کرنا بہت مشکل ہے. بلکہ میں سوال جواب کر ہی کیوں رہی ہوں تم لوگوں سے, جب سب کچھ دکھ رہا ہے مجھے. وہ تنفر سے گویا ہوئی تو ایزل کے آنسو روا ہوئے, کیونکہ وہ انہیں یقین نہیں دلا پائی تھی, وہ نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. مگر ایزل کو اپنے اس جھوٹ پر قائم رہنا تھا. ہر آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا پھپھو, مانا ہم سے غلطی ہوئی ہے, مگر اتنا بڑا الزام مت لگائیں ہم پر, پلیز پھپھو ایسا مت کریں. اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تو شائستہ آقا فارس بھی اپنی جگہ دنگ رہ گئے. وہ آخر کیوں ان کی گناہ پر پردہ ڈال رہی تھی, کیوں رو کر انہیں سچا ثابت کر رہی ہے؟ یہ تمام سوچیں آقا فارس کو مزید شرمسار کیے جا رہی تھی. اور شائستہ بھی اب کی بار کچھ ٹھنڈی پڑی تھی, گویا کہ اس کی بات پہ یقین آ گیا ہو یا یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو. آقا نے کچھ نہیں کیا, پلیز انہیں کچھ مت کہیں. انہیں جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گزارش کی گئی تو آقا فارس کے دل پہ گرم آنسو ٹپ ٹپ کر گرنے لگے, اس سوچ کے ساتھ کہ وہ لڑکی جو کچھ وقت قبل ان کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہ تھی, ان پہ چینک رہی تھی, چلا رہی تھی, ان کے کیے پہ انہیں وحشی ہونا جانے کیا کیا بول رہی تھی. اب وہی لڑکی ان کی ماں کے سامنے ان کی عزت رکھنے کھڑی تھی. آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے پھپھو, میرا یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی, جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اب کے ایزل نے اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے شائستہ کے دونوں ہاتھ تھامے اور التجا سے بھرپور لہجے میں بولی تو شائستہ نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے پرے جھٹک ڈالا. مان لیا کہ جیسا میں نے سوچا ویسا کچھ نہیں ہے, مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہے, مگر اس سب کے بارے میں تم کیا کہنا چاہو گی؟ انہوں نے چپتے لہجے میں آقا فارس کے سینے پر دکھائی دیتے ناخنوں کے نشانات کی جانب اشارہ کیا تو وہ اس بات کے جواب میں نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا گئی. کہ آقا فارس مزید یہ سب برداشت نہ کر سکے اور مرے مرے ہاتھوں کے ساتھ اپنے تن کو شرٹ سے ڈھانپنے لگے. کہہ دو کہ یہ سب بھی میری غلط فہمی ہے. بھلے وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی مگر تیکھی نظریں ابھی بھی دونوں پر جمی ہوئی تھی. آپ خاموش کیوں ہوں؟ جواب دو کہ یہ بھی میری آنکھوں کا دھوکہ ہے, وہم ہے میرا, بول دو کہ جھوٹ ہے یہ سب. مگر نہیں, تم کیوں کہو گی, کیونکہ یہ تو سچ, وہ بھی آنکھوں دیکھا گھنونا سچ. وہ ایک لفظ کو ابلتے سیال میں ڈبو کر دونوں پہ برسا رہی تھی, جس پہ دونوں ہی ان سے تو کیا خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے. پھپھو وہ ایک اور لفظ نہیں ایزل. اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتی, شرمندگی کا اظہار کرتی, شائستہ نے اسے کچھ خلقی سے ٹوک گئی. جتنا دیکھنا اور سننا تھا سن لیا, اب مزید یہ سب میری برداشت میں نہیں. تم دونوں نے میرا اور باقیوں کا مان توڑا ہے, ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا. کس منہ سے سامنے جاؤں گی میں اب اعجاز اور نادیہ کے پاس؟ کس منہ سے کروں گی تم دونوں کی شادی کی بات؟ کیا یہ کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہمارے بچے مزید ہمارا منہ کالا کریں ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے؟ وہ بولی بھی تو کیا. ایزل اور آقا نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں تحیر بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے. دل میں کچھ بری طرح ٹوٹا تھا اور وہ تھا شائستہ پہ ان کا مان. وہ ایزل کے والدین سے بھلا ایسی بات کہنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں, اور وہ کہنا بھی نہیں چاہتی تھی. تو یہ تو ان کے اندر کا غصہ تھا جو دونوں پہ نکل رہا تھا. ماما پلیز ایزل کو اس سب میں قصوروار مت ٹھہرائیں, یہ بے قصور ہے, سارا قصور میرا ہے. ایزل ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی, اس نے کچھ نہیں کیا, بلکہ غلط تو اس کے ساتھ ہوا ہے. بہت برا ہوں میں, بہت برا کیا ہے میں نے, پلیز آپ دونوں ہی مجھے معاف کر دیں. آقا فارس بھلا کب سہ سکتے تھے ایزل پہ الزام تراشی. وہ بول اٹھے, بلکہ بلک اٹھے, اور ہاتھ جوڑے دونوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ماتھے سے وہی جڑے ہاتھ لگائے, سر ندامت سے جھکا گئے. تو ایزل نے روتے ہوئے منہ پھیر لیا, جبکہ شائستہ نے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے انہیں دیکھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تمہاری غلطی قابل معافی ہوتی تو معاف کر بھی دیتی فارس, مگر تم نے تو اپنے ساتھ ساتھ میرا سر بھی شرم سے جھکا ڈالا ہے.
ایزل اگر ایسا کچھ کرنے کا سوچ نہیں سکتی تو مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے تمہاری تربیت ایسے کی ہے جو تم نے سوچ لیا؟ یہ آخری جملے تو آقا فارس کو کوڑوں کی مانند لگا۔ درد بھری کراہ نکلی تھی جو حلق کے اندر ہی کہیں دم توڑ گئی، یعنی بات ان کی تربیت پہ آ گئی تھی۔ یہ سب کر کے انہوں نے اپنی ماں کی تربیت پہ انگلیاں اٹھانے کا سامان پیدا کیا تھا اور سب سے بڑھ کر اپنے اور ایزل کے کردار کو مشکوک بنا ڈالا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی مام، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کیسے۔ اب کوئی فائدہ نہیں فارس، اب کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، کیونکہ جو خاک تم نے میرے سر پہ ڈالنی تھی وہ تو ڈال ہی چکے ہو تم۔ مجھے اٹھ کر ان کے جانب ان کے ہاتھ تھامنے کو بڑھے تھے، شائستہ نے انہیں بولنے اور آگے بڑھنے سے بیک وقت روک ڈالا۔ شکر کرو کہ ایک بڑے گناہ سے بچ گئے تم، ورنہ تمہاری ماں ساری زندگی تمہاری صورت نہ دیکھتی۔ اور جب ماں ہر تعلق توڑ دیتی ہے نا فارس، تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ نہیں پوچھتا۔ بات تلخ تھی مگر سچ تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ غلط کیا تھا، جس کے وہ گنہگار تھے، وہ تو چاہے کچھ بھی ہو جاتا مگر مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کتنی غصے یا ناراضگی میں صحیح مگر اس شخص کو جھکا ہوا، روتا ہوا، تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، میری 39 سالہ تربیت کو ایک ہی رات میں خاک کر ڈالا ہے، 2 کوڑی کا کر کے چھوڑا ہے۔ شائستہ یہ بات کرتے ہوئے خود بھی دوپٹہ منہ پر رکھے رو پڑی تھی، بلکہ وہ چپ ہی کب ہوئی تھی، وہ تو کب سے رو ہی رہی تھی۔ ماما آئی ایم سوری، وہ کسی شکستہ حال شخص کی مانند مسمار سے کھڑے تھے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی فارس، یہ لڑکی جس کے بارے میں تمہارا کہنا ہے کہ یہ بے قصور ہے، تم اس کی گنہگار ہو۔ انہوں نے ایزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کے تم سب سے بڑے گنہگار ہو، جس کے ساتھ تم نے سب سے زیادہ غلط کیا، ممکن ہے وہ تک تمہیں معاف کر دے، مگر میں کبھی نہیں کروں گی، اور تمہیں میری معافی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اگر میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو تم کبھی اس پر ویسی نظر ڈالتے ہی نہیں، اپنی حدوں کو کراس کرتے ہی نہیں، اسے چھونے سے پہلے 100 بار سوچتے، مگر تم نے نہیں سوچا، اور جب تب نہیں سوچا تو اب بھی مت سوچو۔ مجھ سے جھوٹ بول کر میرا بیٹا رات بھر ایک لڑکی کے ساتھ شرمناک حالت میں رہا، یہ جان کر یہ ماں تو یہیں اندر ہی اندر مر چکی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہی دھچکا ہوگا اس ماں کے لیے۔ میں نے ڈھال پن سے کہتے چند قدم پیچھے کو ہٹی تو آقا فارس اپنے کیے پہ مزید زمین کے اندر دھنستے چلے گئے۔ ایزل اپنی حالت بھلائے ان کی حالت پر افسوس کرنے لگی، یوں لگ رہا تھا جسے شائستہ یہیں گر پڑیں گی۔ اس سے شائستہ کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر انہیں تھامنا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ایزل، یہ شخص جو بدقسمتی سے میرا بیٹا ہے، بھلے ہی کتنا قصوروار صحیح، مگر کچھ قصور تو تمہارا بھی ہوگا۔ اور یہاں دونوں پہ بیک وقت پہاڑ ٹوٹا تھا۔ آقا فارس پہ ان کے لفظوں کا کہ شائستہ نے ان کی ماں ہونے پہ خود کو بدقسمت قرار دیا، جبکہ ایزل پہ ان لفظوں کا کہ قصوروار کہیں نہ کہیں وہ بھی ہے۔ کوئی بھی مرد تب تک نہیں بہکتا جب تک اس کے بہکنے کا سامان نہ پیدا کیا جائے، خاص کر فارس جیسا مرد جس کے بہکنے کا کوئی گمان ہی نہ کر سکے۔ 20 سالوں سے یہ تمہارے ساتھ ہیں، مگر کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب تم دونوں کے بیچ ایسی رات آئی ہو، اور اب جب آئی ہے تو سوچو کہ کیا تھا ایسا اس رات میں جو میرا بیٹا میری تربیت بھول بیٹھا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے انہوں نے زخمی نگاہوں سے اپنے اجڑے حال بیٹے کی جانب دیکھا، جبکہ ایزل پہ تو ان کی باتوں سے سختہ ہی طاری ہو چکا تھا۔ یہ کھڑے کھڑے شائستہ اس پہ کسی ہولناک حقیقت کھول چکی تھی، وہ حقیقت جس سے وہ یکسر نظریں پھیرے بیٹھی تھی۔ وہ خود کو تو قصوروار مان ہی نہیں رہی تھی، خود کو معصوم، مظلوم اور بے قصور اور وکٹم سمجھ کر سارا الزام اس شخص پہ تھوپ کر اسے وحشی، ظالم اور نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ وہ بھی اس سب میں کہیں نہ کہیں قصوروار تو واقعی تھی۔ وہ سوچو کہ گہری نگری میں غوطہ زن ہو چکی تھی، ان دونوں سے بالکل بیگانہ، بس اس رات میں غرق ہو چکی تھی جہاں وہ بارہا اس شخص کے دور ہو جانے پہ اسے اپنے پاس رکنے کا اصرار کر رہی تھی۔ کافی رات ہو گئی ہے ایزل، میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ کیسے محبت بھری باتیں کرتے کرتے انہوں نے اچانک سے گھر جانے کی بات چھیڑ ڈالی تھی۔ اسے شروع سے آخر تک سب یاد آنے لگا کہ کیسے وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے رہے تھے، اور کیسے وہ بھاگ بھاگ کر ان کے پاس آتی رہی، انہیں روکتی رہی اور دور ہونے پہ ناراضگی کا اظہار کرتی رہی۔ ابھی مت جائیں نا آقا، پلیز ابھی رک جائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے اپنا لاڈ سے گزارش کرنا بھی یاد آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلک سینہ پھاڑ کر باہر آئے کہ کاش وہ ان سے وہ گزارش نہ کرتی تو کل ویسی رات اور آج ایسی صبح دیکھنے کو نہ ملتی۔ مگر میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں یہاں آپ کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز آقا جان رک جائیں نا، یہیں آرام کر لیں، کہیں تو میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ وہ سمجھ رہی تھی ان کا گریز، اب اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ وہ کیوں جانا چاہ رہی تھی، کیوں اس سے دوری بڑھا رہے تھے، اور اس کیوں کا جواب تھا کہ وہ اپنے اندر امڑتی جذبات کی جنگ سے ہارنا نہیں چاہتے تھے۔ مگر وہ بری طرح رو پڑی تھی، کیونکہ اس نے ان کے ہر کوشش کو اپنی لاڈ بھری گزارشوں سے ناکارہ بنا کر چھوڑا تھا۔ اسے اپنا ان کے بازو کو دسترس میں لیتے ہوئے اسے سر ٹکا کر کسی معصوم بچے کی طرح بولنا یاد آیا تھا، اور اب سوچ آ رہی تھی کہ یہ سب کر کے وہ انجانے میں ہی صحیح مگر ان کے جذبات کو مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ نہیں، آقا فارس کا وہ حتمی قطعی انداز میں بولا گیا ایک حرف نہیں اس کے سماعتوں سے ٹکرایا تو اس نے کلک سے چھوڑ آنکھیں میچ لیں۔
میری نظر میں تم دونوں ہی برابر کی قصوروار ہو. جتنا بھروسہ میں نے اس پہ کیا اتنا ہی تم پر بھی کیا تھا ایزل، کیونکہ میرے لیے صرف فارض نہیں بلکہ تم بھی میری اولاد ہی تھی. مگر میرے بھروسے کو اپنے اس عمل سے تم دونوں نے جو ٹھوکر ماری ہے اس کے بعد میرا جی نہیں چاہ رہا کہ تم دونوں کی صورت بھی دیکھوں. اس لیے کوشش کرنا کہ کچھ دنوں کے لیے تم دونوں میری نظروں سے دور ہی رہو تو بہتر ہے. مجھے گزری رات میں ہوئی اپنی خطاؤں، اپنے قصور کو تلاشنے اور اس پہ پچھتانے میں مصروف تھی. شائستہ کی آواز پہ چونک کر ان کی جانب دیکھا اور پھر سماعت لفظ تھی پر ہی ٹک گئی. میرے لیے صرف فارض نہیں بلکہ تم بھی میری اولاد ہی تھی. کیا وہ اب ان کی اولاد نہیں؟ کیا اب ان کی بیٹی ہونے کا حق وہ اسے چھین چکی تھی؟ کیا اتنی بڑی خطا ہو گئی تھی اس سے کہ اسے اتنے بڑے حق سے محروم کر دیا گیا تھا؟ پھپھو، ماما. دونوں نے بیک وقت اپنی ماں اور پھپھو کو پکارا. مر گئی تمہاری ماں اور تمہاری پھپھو. اپنی شکلیں مت دکھانا مجھے، جارحیت سے ٹوک کر کہتی وہ ایک شعلہ باز نظر ان دونوں پہ ڈالے پلٹ گئیں اور ہوا کسی تیزی سے گھر سے دروازہ عبور کر گئی. شائستہ کیا گئی آقا فارض شاخ بیت کے مانند دھڑام سے فرش پر ڈھہ گئے اور اپنے بال دبوچے سر جھکا کر اپنے کیے کا ماتم کرنے لگے، جبکہ ایزل کی سماعتوں سے گزشتہ رات کے کچھ الفاظ ٹکرائے. تم چاہتی ہو میں یہاں رک جاؤں تو رک گیا ہوں نا. اب کیا چاہتی ہو کہ اپنی مرضی سے اس گھر میں کہیں گھومو بھی نا؟ وہ ایک بار پھر اسے دوری بڑھائے بیک یارڈ میں جا کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس بار اس کے پکارنے پہ کافی تلخی سے بولے تھے. یعنی وہ ہر صورت یہی چاہتے تھے کہ وہ یا تو وہ فی الحال ایزل سے دور رہیں یا ایزل ان سے دور رہے. مگر ان کی اس چاہ کا سبب جو رات میں ایزل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب جیسے کسی نے اس کے دماغ میں اس چاہ کی وجہ گھول کر انڈیل دی. ان کا دور ہونا اسے اب سمجھ آیا تھا. آہا، آپ اتنی سردی اور بارش میں وہاں کیوں چلے گئے؟ آپ کے سر میں درد ہے، بلکہ آپ کی بینڈیج خراب. کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ایزل؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے ایزل؟ کہہ رہا ہوں نا مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو پلیز. وہ اس قدر اپنے جذبات کے آگے بے بس ہو رہے تھے کہ اس پہ دبا دبا سا چلا بھی اٹھے تھے. یعنی کسی بھی طرح بس اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مگر ایزل نے کیا کیا؟ اس نے ان کے جذبات کو بڑھاوا دیا، ان کے جذبات کو مزید بے بس کر ڈالا. وہ جتنا دور بھاگتے گئے وہ اتنا ہی ان کے پاس آتی گئی. ایک بار آقا، ایک بار بھی آپ کو خیال نہ آیا آپ کیا کرنے چلے ہیں میرے ساتھ؟ ایک بار بھی روح نہیں کانپی آپ کی اس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے جس نے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ پر بھروسہ کیا، آپ کو اپنا سب سے بڑا محافظ مانا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا آپ نے اس کا بھروسہ توڑنے سے پہلے؟ کتنا روئی آپ کے آگے، کتنی فریاد کی، مگر میری ہر التجا کا آپ اپنی منمانیوں سے گلا گھونٹتے رہے. ایک بار بھی خیال نہیں آیا آپ کو؟ ایک بار بھی رحم نہ آیا مجھ پر؟ وہ جو اس پہ الزام لگا رہی تھی وہ اپنا قصور یاد آیا تو خود بھی شرم سے پانی پانی ہونے لگی کہ اگر اس نے انہیں تب روکنے کی فریاد کی تھی تو پہلے روکنے کی بھی تو گزارش کی تھی جب وہ نہیں روکنا چاہتا تھا اس کے پاس. میرا بیٹا بھلے ہی کتنا ہی قصوروار سی، مگر کچھ قصور تو تمہارا بھی ہوگا. اور یہاں دونوں پہ بیک وقت پہاڑ ٹوٹا تھا آقا فارض پہ ان لفظوں کا کہ شائستہ نے ان کی ماں ہونے پر خود کو بدقسمت قرار دیا، جبکہ ایزل پہ ان لفظوں کا کہ قصوروار کہیں نہ کہیں وہ بھی ہے. کوئی بھی مرد تب تک نہیں بہکتا جب تک اس کے بہکنے کا سامان نہ پیدا کیا جائے، خاص کر فارض جیسا مرد جس کے بہکنے کا کوئی گمان ہی نہ کر سکے. 20 سالوں سے یہ تمہارے ساتھ ہے، مگر کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب تم دونوں کے بیچ ایسی رات آئی ہو. اور اب جب آئی ہے تو سوچو کہ کیا تھا ایسا اس رات میں جو میرا بیٹا میری تربیت بھول بیٹھا. اور اس نے واقعی سوچا، اور اس سوچ کے بعد جو کچھ نظر آیا اور سنائی دیا اس کے بعد وہ شائستہ کے اس بات سے واقعی انکاری نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ضرور ہے، بلکہ اس وقت تو وہ خود کو ہی سب سے بڑا قصوروار سمجھ رہی تھی، کیونکہ اگر وہ نہیں انہیں نہ روکتی تو اس بھیانک رات کا آغاز کبھی ہوتا ہی نہیں. شائستہ تو چلی گئی تھیں، اب پھر سے وہ دونوں تنہا رہ گئے تھے. مگر اب چاہے کتنا بھی اندھیرا چھا جاتا تھا، کتنے ہی بادل آ جاتے، کتنی ہی برکھا برس پڑتی، مگر وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے تھے. آقا فارض تو اب بھول کر بھی اسے چھونے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے. جو غلطی کر ڈالی تھی اس کی سزا اتنی بھیانک تھی کہ اب اس سے آگے کوئی خطا کرنے کا قطعی گمان نہیں کر سکتے تھے. وہ آنسوؤں، پچھتاوے اور ماں اور ایزل کی ناراضگی اور دوری اور کرب کی صورت میں وہ سزا بھگت رہے تھے. فرش پہ 2 زنوں بیٹھی ایزل کی موجودگی سے بہکانا بس اپنی قسمت کا سوگ منا رہے تھے، اور چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ایزل لب بستہ کھڑی بس یکٹک انہیں روتا دیکھ رہی تھی. جب سے شائستہ کی باتوں نے اس کے قصور کو آشکار کیا تھا تب سے بھی وہ شرمندہ کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور پچھتاوا زیادہ تھا. نہ جانے کہ اس نے ان کی جانب قدم اٹھانے چاہے مگر وہ اٹھ نہ پائے. اس نے بارہا کوشش کی مگر قدم تو جیسے زنجیر ہی ہو چکے تھے، نہ آگے بڑھ پا رہے تھے نہ پیچھے کو اٹھ پا رہے تھے. وہ تو نہ قدم اٹھا پائی مگر آقا فارض کا سر ضرور اٹھ گیا. وہ رو رہی تھی، سسک کر رو رہی تھی، اور اس کی سسکیوں سے انہوں نے چونک کر سر اٹھایا کیونکہ وہ تو ہر کسی کی موجودگی سے بیگانہ بیٹھے تھے. اب سر اٹھایا تو ایزل کو اپنی جانب دیکھ کر روتا ہوا پایا. انہوں نے واضح محسوس کیا کہ اب اس کی آنکھوں میں ان کے لیے زہر کم اور شرمندگی زیادہ تھی. وہ تو نہ آگے بڑھ پائی بلکہ مگر آقا فارض کے قدم ضرور آزاد ہوئے تھے. وہ اٹھے اور آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے. میں تمہیں کبھی بھی کسی کے بھی سامنے جھکنے نہیں دینا چاہتا تھا. میں تمہارا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتا، کبھی بھی نہیں، مگر تف ہے مجھ پر کہ آج تمہارا سر اپنوں کے سامنے ہی جھک گیا، اور وہ بھی میری ہی وجہ سے. وہ ایک بار پھر سر جھکائے اور ہاتھ جوڑے کھڑے تھے. نہیں تھی ان میں سکت اس سے نظریں ملانے کی،
نہیں سمجھ رہے تھے خود کو اس قابل، وہ بھی سر جھکائے ان کے جھکے ہوئے سر اور جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی انہیں کبھی بھی اسی طرح جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر دونوں سے خطا ہی ایسی ہو گئی تھی کہ دونوں ہی خود کو ایک دوسرے کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ ماما کے آگے تمہارا سر بھی شرم سے جھکا دیا۔ مجھے مار لو، غصہ کر لو، جو چاہے کر لو، بس مجھ سے ناراض مت رہو، معاف کر دو۔ وہ جو کھڑے تھے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے تو ایزل نے کرب سے آنکھیں میچی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی، آنسوؤں کا پھندا جو حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا پہلے کی طرح اب نہ ہی چلا پا رہی تھی اور نہ ہی کوئی الزام دھر رہی تھی، کیونکہ اب الزام لگاتی تو شائستہ کی باتوں کو فراموش کرنا پڑتا، اور وہ ان کی باتوں کو ہی تو فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب تم دونوں کی بیٹی ایسی رات آئی ہو، اور جب آئی ہے تو سوچو کہ کیا تھا ایسا اس رات میں جو میرا بیٹا میری تربیت بھول بیٹھا۔ بارہا یہ جملے اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے اور اسے بری طرح چبھ رہے تھے۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے معاف کر دو ایزل، پھر چاہے عمر بھر کسی خطا پر معاف مت کرنا، میں سہ لوں گا، بس ایک بار معاف کر دو۔ اس کے قدموں میں بیٹھے وہ گڑ گڑا رہے تھے، اور یہاں ایزل کا اپنا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو یہ شخص خود کو کچھ بھی کر بیٹھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ مگر وہ معافی کے الفاظ منہ سے نکالتی بھی تو کیسے دیتی اس کا دل اجازت انہیں معاف کرنے کی؟ اس کا غصہ برقرار تھا، اس کے زخم تازہ تھے، درد ابھی بھی ہرا تھا۔ آپ سے ایک گزارش کرنی تھی۔ وہ معافی مانگ رہے تھے اور بدلے میں وہ گزارش کر رہی تھی۔ انہوں نے متعجب سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات میں ابھی بھی ان کے لیے کوئی رحم، کوئی رعایت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو تم جو بھی کہو گی میں سب ماننے کو تیار ہوں ایزل، مجھے سب منظور ہے، تم گزارش نہیں، تم حکم کرو ایزل۔ تب سے لے کر اب پہلی بار اس نے ان سے آرام سے بات کی تھی، اس کی گزارش پہ وہ تو اپنی جان بھی وار دیتے۔ حکم نہیں، گزارش ہی کروں گی، اور وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہوا اسے یہیں اس گھر کے اندر دفن کر دیں۔ میں نے پھپھو کو کچھ نہیں بتایا، آپ بھی انہیں کچھ مت بتائیے گا۔ یہ گزارش بھی یوں تھی جیسے حکم کر رہی ہے، کیونکہ لہجہ گزارش بھرا نہیں تھا، لہجہ تو ابھی بھی ناراضگی بھرا تھا، تلخ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں بتانا چاہتی تھی؟ اس لیے تاکہ وہ اس شخص کا سر اٹھا رہنے دے۔ نہ پہلے بتانا چاہتی تھی، نہ اب تو بالکل بھی یہ راز نگلنے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تو وہ اتنا بڑا راز چھپا گئی تھی، پھر بھی شائستہ ان سے اس قدر تعلق بگاڑ کر جا چکی تھی۔ اگر سب جان جاتی تو واقعی تعمر ان کی صورت نہ دیکھتی۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا جو اس نے دیکھا تھا، پوری فلم نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنوں سے رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی، وہ اپنوں کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اور سب سے بڑی وجہ وہ اپنا اور اس شخص کا کردار کھڑے سے کھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی سب کی نگاہوں میں۔ وہ گزری رات کی حقیقی کہانی کسی کے بھی کانوں میں نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ شائستہ کے الفاظ ابھی بھی سماعتوں میں سنائی دے رہے تھے۔ ہاں واقعی اگر اس کے گھر والوں کو اس سب کا علم ہو گیا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ سوچ کر تو اس کی اپنی جان بھی حلق سے نکلی جا رہی تھی۔ میں کیسے چھپاؤں گا اپنا گناہ؟ نہیں چھپا پاؤں گا، میرا چہرہ، میری آنکھیں سب عیاں کر دیں گی ایزل۔ میں کیسے چھپا پاؤں گا؟ یہ پچھتاوا تو ہر لمحہ میری آنکھوں سے چھلکتا رہے گا۔ کیسے چھپا پاؤں گا؟ آخر کیسے؟ وہ بے بسی سے چور لہجے میں بولتی ابھی تک اس کے قدموں میں بیٹھے رہے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو یہ حقیقت چھپانی ہی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ آپ کی آنکھوں سے ذرا سی بھی عیاں ہوئی تو پھر یہ آنکھیں مجھے دیکھنے کا حق ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تندی سے کہتی ایک شکوہ بھری نگاہ ان پر ڈالے اس پلٹ گئی، تو وہ گویا پیچھے تہی دامہ رہ گئے۔ وہ اب کی گزارش نہیں بلکہ حکم دے کر زینے چڑھ چکی تھی، جبکہ وہ اس کے لفظوں پہ ہی دنگ بیٹھے رہ چکے تھے کہ وہ ان سے اپنی صورت دیکھنے کا حق چھین لے گی۔ ایزل رکو، میری بات سنو، مجھے تمہاری قسم ہے ایزل، میں مر جاؤں گا مگر جو بھی ہوا اس کا ایک لفظ بھی کبھی اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا۔ وہ آخری زینے تک پہنچی تو وہ گویا ہوش میں آتے جلدی سے چلائے تو اس کے زینے پھلانگتے قدم وہیں تھمے، مگر وہ پلٹی نہیں۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے بیچ کیا ہوا، اور میرا یقین کرو میں تو پہلے بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ جہاں بات تمہاری عزت کی ہے وہاں میرے لب ہمیشہ کے لیے سل چکے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی کے بھی سامنے تمہارا سر نہیں جھکنے دے سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ جو بھی ہوا وہ آج کہیں اس گھر میں دفن کر کے جاؤں گا، مگر پلیز تم میرے دامن میں اپنا معافی نامہ ڈال دو۔ تمہارے معافی کے بغیر مجھے ایک پل بھی چین نہیں آئے گا۔ میں کیسے جیوں گا ایزل؟ کیسے رہ پاؤں گا تمہاری ایسی دوری پر؟ آخر میں انہوں نے تڑپ کر فریاد کی تھی، اور آخری زینے پر کھڑی ایزل کا دل بھی بے چین ہوا تھا، مگر وہ نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی، بلکہ نرم تو پڑ ہی نہیں رہی تھی، دل تھا کہ پتھر ہی ہو چکا تھا۔ وہ ان کی ہر خطا معاف کرنے کو تیار تھی، مگر اس سب کی معافی دینا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہ تھا، پھر چاہے اس کا گنہگار کوئی غیر ہو یا اس کا اپنا ہی محبوب۔ اس گناہ کی معافی کسی بھی لڑکی کے لیے دینا سب سے مشکل ترین مرحلہ رہا ہے، چاہے معافی مانگنے والا کتنا ہی ہاتھ جوڑ لے، کتنے ہی پاؤں پکڑ لے، کیونکہ یہ گناہ تھا عزت کو داغدار کرنے کا جو اس کا محبوب کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیسے جئیں گے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ رکی اور ذرا سا رخ پھیر کر اسے اپنی طرف معافی طلب بھرائی آنکھیں لیے دیکھتے آغا فارس کو لمحے بھر کو دیکھا، اور دوبارہ گویا ہوئی کہ ہو سکے تو پھپھو کے ساتھ ساتھ آپ میری نظروں سے بھی دور رہیں تو بہتر ہے۔
بے رحمی سے یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کے سنگ دلانہ الفاظ آغا فارس کو اب دنگ ہی کر گئے، اس کے دل کو اندر تک نہ چھوڑ گئے۔ وہ تو اس سے معافی کے طلبگار تھے، جبکہ وہ تو ان کی صورت تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ اس کے بعد سے تو ان کی گویائی ہی چھن گئی تھی۔ وہ دوبارہ اسے آواز دے ہی نہ سکے، بس چپ چاپ خالی پن کی تصویر بنے اسے رخ پھیر کر جاتا دیکھتے رہے۔ اور ہاں، وہ دروازے تک پہنچی تو اچانک سے بول اٹھی، جسے کچھ یاد آیا تھا، کچھ بہت ہی ضروری۔ ایک قیامت تو گزری رات مجھ پر توڑی تھی آپ نے، مگر اب کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر دوسری قیامت میرے نصیب سے مت جوڑیے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی وہ دھڑام سے دروازہ بند کر گئی، جبکہ وہ اس کے لفظوں پہ زخموں سے چور مسکراہٹ بھر کر رہ گئی۔ قسمت نے تو خوشی بھری مسکراہٹ بھی چھین ڈالی تھی اسے۔ وہ واضح لفظوں میں تو نہ کہہ کر گئی، مگر کہا یہی تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کریں، یہ التجا تھی اس کی۔ میں تو اپنے گناہوں سے بھرے وجود کو ختم بھی نہیں کر سکتا کہ جاتے جاتے بھی تمہاری زندگی کو ایک اور غم سے بھر جاؤں گا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ جیسا شخص زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی، میرے لیے تو جینا بھی لمحہ لمحہ مرنے کے برابر ہے، مگر نہ جانے تم مجھے کب معاف کرو گی، جانے وہ دن کب آئے گا جب یہ قیامت خیز گھڑیاں رک جائیں گی جو میری اپنی ہی چلائی ہوئی ہیں۔ مجھے معاف کر دینا ایزل، میں تمہارا گنہگار ہوں، بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے میں نے تم پر، مگر مرتے دم تک تمہاری معافی کا طلبگار رہوں گا۔ کبھی تو مجھ فقیر کا دامن تمہاری معافی سے بھرا جائے گا۔ حسرت سے اس کے بند دروازے کو دیکھ کر کہتے وہ مرے مرے قدم اٹھائے اس گھر سے چل دیے، جہاں رات کا آغاز خوبصورت تو بہت تھا، مگر اختتام انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بدصورتی کی نظر کر ڈالا، اور ایسے یہ بدصورتی ایسی سبلائی کہ ان دونوں کی زندگیوں میں سب تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔